جتنے لڑکے اندر ہوتے تھے امتحانی سینٹرز میں، اس سے 3 گنا لڑکے لڑکیاں باہر ہوتے تھے نقل بنانے کے لیے. شیخ صاحب سیکرٹری سے سیدھا ایگزامینیشن سینٹر پر لاٹھی لے کے گئے، اور وہ لاٹھی انہوں نے ایگزامینرز پر بھی چلائی، بچوں پر بھی چلائی. اچھا، وہ آخری دن تھا جو میں نے ٹکا. میں ایک عجیب سے ساتھ دیکھ رہا ہوں. ہمیں اپنے بچپن میں اپنے ریاست کے بارے میں، اپنے شہر کے بارے میں جتنا علم تھا وہ ان بچوں کو نہیں ہے. یا تو گھروں میں وہ کنسرن نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ ضرورت بھی نہیں. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. یہ کشمیر لائف ہے اور میں ہوں مسعود حسین. آج کی نشست میں بات کرنے جا رہے ہیں جناب محمد سلیم بیگ صاحب سے. بیگ صاحب جموں کشمیر سرکار کے کافی ٹائم افسر رہے ہیں، لیکن یہ ان افسروں میں سے ہیں جن کا کام ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد زیادہ ویزیبل ہونے لگا. یہ انٹیک کے سربراہ ہیں، فارمر ڈی جی ٹورزم رہے ہیں، ہینڈی کرافٹ سے بھی واسطہ رہا ہے، انڈسٹریز کے لیے بھی راستے بنائے ہیں اور کام کافی کیا ہے. لیکن میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ان کی ویزیبلٹی اور ان کا کنٹریبیوشن ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کلچر کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے اس سے بہت مطلب ڈفرنٹ لگا، اور پہلی بار جموں کشمیر محمد سلیم بیگ کو جاننے لگا ہے پوری طرح سے. بیگ صاحب آپ کا خوش آمدید. شروعات اس بات سے کریں گے کہ آپ سرکار میں 75 سے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد اب انٹیک سے جڑ گئے. کلچرل آرگنائزیشن ہے، بڑی منفرد ہے، بڑی ممتاز ہے، بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. لیکن ایسا کیوں ہے کہ میں جو آپ کو پچھلے 30 سال سے زیادہ عرصے سے جانتا ہوں، میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بیگ صاحب ویزیبل ہو گئے ریٹائرمنٹ کے بعد. ایسا کیا ہے؟ کیا آپ نے کیا پہلے آپ کچھ نہیں کر رہے تھے کیا؟ یہ آپ کا حسن زون ہے بیسیکلی. بنیادی طور پر آپ کو جو کام ہم کر رہے ہیں اس میں خاص بات یہ ہے کہ کچھ کام پہلی بار ہو رہے ہیں، تو اس میں ویزیبل نہیں ہو رہا ہوں، وہ کام ویزیبلٹی بڑھا رہا ہے کیونکہ وہ کام زیادہ نہیں ہوا ہے اور کوئی خاص بات نہیں ہے. آدمی کام بدلتا ہے، جیسے پہلے شروع کیا وہ بیچ میں بھی ویسے ہی چلایا. اوور آل آدمی بدلتا رہتا ہے، ایکسپیرینسز بھی آ جاتی ہیں، باقی چیزیں آ جاتی ہیں، مگر ایک فلو جو ہے وہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں کوئی بیچ میں آسمان پر چڑھ گیا پہلے نہیں تھا، مجھے تو نہیں لگتا. سرکار ایک میز بھی ہے، مطلب ایک کونے سے جاؤ دوسرے کونے پہ، ایک ڈیسک پہ جاؤ دوسرے ڈیسک پہ جاؤ، تو جب تک پورا یونیسن نہیں ہوگا، ایک پورا لیڈر، ایک پورا ورٹیکل، تب تک کسی کام کی نہ شروعات ہو سکتی ہے نہ اپروول ہو سکتی ہے. شاید انٹیک میں آپ خود ہی چیز دیکھتے ہیں، اس پر فیصلہ لیتے ہیں اور کام شروع کرتے ہیں، بعد میں آپ پارٹنرز ڈھونڈتے ہیں کہ کن کی مدد سے یہ کام کیا جا سکتا ہے. یہ تو ہے شاید سرکار میں فائل جب موو ہوتی ہے تو جب واپس فائل آتی ہے تو وہ افسر ہی چینج ہوا ہوتا ہے. سرکار ایک سٹرکچر ہے، ایک آرکیٹیکچر ہے، اس میں کلیئرٹی اس حد تک ہوتی ہے کہ آخری طور پر سرکاری کام ریگولیٹری میکینزم سے چلتا ہے. یہ کام آپ نے کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، تو ایک فکس سا آرکیٹیکچر ہے جس کے دائیں بائیں آپ نے گھومنا ہے. لکیریں ہیں، اسٹریٹ لائنز ہیں، کہاں آپ جا سکتے ہیں کہاں نہیں جا سکتے. تو ایک ڈیٹرمینیبل اور ڈیٹرمنٹ پاتھ ہے جس پر آپ کو چلنا ہے. تو سرکار سے جب آپ باہر آ جاتے ہیں تو آپ کا جو کام کرنے کا طریقہ ہے وہ ایک وسیع میدان میں آپریٹ کرنے کا طریقہ ہے، جہاں جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی چوائسیز بن جاتی ہیں. کچھ چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کر پاتے ہیں، جو چیزیں ادروائز نہیں کر پاتے تھے وہ اس میں کر پاتے ہیں. وہ فرق تو ہے، مگر ایک میتھڈ ہے سرکار کے کام میں جو اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے سرکار کا کام ہے. ایفیشنسیز یا سکسیس اسکیلز
کی بات الگ ہے، وہ بھی ایک اہم یوز ہے سرکاری کام کا، مگر بہرحال ایک اسٹرکچرڈ سا ڈیٹرمنڈ ایک بنایا ہوا آرکیٹیکچر جس میں آپ کو گھومنا ہے. جو سرکار کے باہر جب آپ آتے ہیں تو آپ کا میدان، میں وسیع تو نہیں کہوں گا، اوپن اپ ہو جاتا ہے، مڈ ٹرم کریکشنز ہو جاتی ہیں، باقی چیزیں ہو جاتی ہیں. اسی لیے جب آپ نے کہا کہ یہ وسیع آپ کا کام کچھ زیادہ ویزیبل ہونے لگا، اس لیے میں نے کہا میں ویزیبل نہیں ہونے لگا، کام کچھ ایسا ہے جو ویزیبلٹی اٹریکٹ کرتا ہے، جو سرکار میں ممکن نہیں، مشکل ہے. لیکن اگر ہم انٹیک کی ایکٹیویٹیز دیکھیں گے، مطلب پچھلے 10 سال سے زیادہ ٹائم ہوا، 20 سال کا 20 سال کا آس پاس، تو اس 20 سال میں جو انٹیک نے کیا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا 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 اور کون سا چیز ہے جو شاید نہیں ہوتا اگر انٹیک نہیں ہوتا؟ ہاں، مجھے تو لگتا ہے جیسے وہ کہتے ہیں وی ارائیوڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم. دیکھیے، ایک تو یہ کہنا ہے کہ ہم نے کوئی کام شروع کیا، میں اس کا ایک پس منظر آپ کو دینا چاہ رہا ہوں. ہم جس سماج، جو سوسائٹی، جس علاقے میں کام کرتے تھے، وہاں را مٹیریل بہت موجود تھا، جذباتی را مٹیریل تھا، لگاؤ تھا لوگوں کو ان کاموں کے ساتھ، مٹیریل ایویڈنسز تھی ہمارے پاس، اور یہ سارا ایسا بکھرا ہوا تھا کہ پروفیس نہیں کر پاتے تھے اس کو کیسے تھا، مگر موجود تھا. ہم خالی ہوا میں بات کرنے نہیں نکلے تھے یا کسی چیز کی بنیاد ڈالنے نہیں نکلے تھے، بنیادیں موجود تھیں جو اب بھی ہیں. یہ کام بہت کرنا باقی ہے. وہ ایک فرق ہے کہ جب ہم کام کرنے نکلے، جیسے میں آپ کو بتا دوں، ہم نے پہلا کام یہاں شروع کیا کہ ہم نے کہا کہ یہاں ہمارا ایک منفرد ہیریٹیج ہے، آرکیٹیکچر ہے، اور یہ ہم نے نہیں کہا. اس سے پہلے بھی جس نے آرکیٹیکچر پر نظر ڈالی، پرسی براؤن آ گئے، یہاں 50s میں آ گئے، انہوں نے ہندوستان کے آرکیٹیکچر پر کام کیا. کشمیر کا آرکیٹیکچر الگ سے لکھا ہوا، نکل آرکیٹیکچر کشمیر کا. اس کا مطلب ہے نظر تھی آرکیٹیکچر پر، یا اس سے پہلے بھی جو لوگ گزر گئے تھے. اب اس کو ہم نے سوچا کہ یہ آرکیٹیکچر اب بھی ایک حد تک، ایک بڑی حد تک خراب بہت ہو چکا تھا، کچھ موجود تھا، اس کو ڈاکیومنٹ کریں گے. وہاں ہمارا رول آیا، مگر ہم تب ڈاکیومنٹ کر پائے جب وہاں کچھ موجود تھا. ہم نے وہی ڈاکیومنٹ کیا، ہم نے ایک طرح دے دی، ایک شیپ دے دی، ایک کنسولیڈیٹ اس کو کیا. اب ڈاکیومنٹیشن کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آ گیا، اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. یہ نہیں ہے کہ یہاں کے آرکیٹیکچر میں یا بلڈنگ ٹریڈیشنز میں پرانے مکانات ٹھیک کرنے کی روایت نہیں تھی، روایت تھی پرانے مکان ٹھیک ہوتے تھے، کم ہو چکی تھی بہت. تو یہ جو کنزرویشن تھا، وہ کنزرویشن کے ڈیفینیشن کے حساب سے یہاں کام نہیں ہوتا تھا، مگر فی البدی کنزرویشن ہی ہوتا تھا. اب یہ ہے کہ بعد میں گیپس آ گئی، جب ٹریڈیشنل نالج ریپلیس ہو گئی ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، کتابی علم کے ساتھ، جس کو کہتے تھے کنزرویشن باضابطہ ایک ایجوکیشن سٹریم بن گیا. پہلے ایک ٹریڈیشنل پریکٹس تھی، تو اس میں ہمیں کچھ لڑکے لڑکیاں مل گئی جو اس بیک گراؤنڈ سے، اس ماڈرن کنزرویشن ایجوکیشن کے پاس آؤٹس تھے یا سمجھ تھی ان کو. تو تب سے ہم نے سوچا کہ ان چیزوں کو کس حالت میں رکھنا چاہیے. تب ہمیں اس چیز کا بھی احساس ہوا کہ پاسٹ کو پرزرو کرنا، ایک مونومنٹ کو پرزرو کرنا نہیں، تاریخ کو پرزرو کرنا، ایک پروسیس کو پرزرو کرنا ہے، ایک آئیڈینٹی کو پرزرو کرنا ہے. وہ اس لیے ہوا کہ دنیا میں ڈیفینیشنز بدل گئی تھی. اب یہ کہوں کہ ہم پیچھے تھے، آگے لوگ تھے، وہ غلط ہے. ہندوستان میں کنزرویشن کی جو تحریک ہے، یہ بہت بعد میں شروع ہوئی، 80s میں. انٹیک تو 84 میں بنا، اس سے پہلے پرانے مکانات کا، ٹریڈیشنل آرکیٹیکچر کا، ورنیکل آرکیٹیکچر کہیں کہیں کتابوں میں ریفرنس ملتا تھا. وہ جو عملی کام ہے وہ بہت کم ہوا تھا، ان میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں 84 سے 90 تک یہاں کوئی ہندوستان میں کنزرویشن آرکیٹیکٹ تھا ہی نہیں. تو انٹیک نے کوئی ٹریننگز نہیں کی، وہ کچھ اسکالرشپس ویسے آ گئے، وہ آج بھی چل رہے ہیں. باقی ویسٹرن انسٹیٹیوشن سے پڑھنے گئے. پہلے آرکیٹیکٹ جو ہمارے کنزرویشن کی تھے ہندوستان میں کہاں جاتے پڑھنے کے لیے، کوئی انسٹیٹیوشن ہی نہیں تھا. تو ہم انگلینڈ جاتے تھے، یارک جاتے تھے، پڑھ کے آتے تھے. ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے اس میں. بعد میں ہم لیٹ اس لیے ہو گئے کہ 90 میں جو ایک یہاں ڈپارچر ہوا، حالات خراب ہو گئے، کام نہیں ہو پایا. ورنہ میں آپ کو یہ بتا دوں، جب ہندوستان کے جو پہلے 8-10 شہر نمایاں طور پر ڈاکیومنٹ کیے گئے تھے یا جہاں ڈاکیومنٹیشن شروع ہوا، تو اس میں سری نگر بھی تھا. 89 میں انٹیک کی طرف سے
श्री नगर शहर का डॉक्यूमेंटेशन कर दिया गया। वो अच्छे आर्किटेक्ट ने किया, दिल्ली से आए थे, मगर वो रिपोर्ट ही रह गई क्योंकि 90 के बाद सिलसिला ही बदल गया। तो हमारा एडवांटेज ये है कि जैसे मैंने कहा कि माकूल वक्त पर हम आ गए, अप्रोप्रिएट टाइम पर आ गए, कुछ लोग भी साथ थे, और यहाँ मैं ये रिपीट करूंगा, हम खला में काम नहीं कर रहे थे, यहाँ सब कुछ मौजूद था और इन अबंडेंस मौजूद था। और ये भी है कि मैं अपना मकान जिस तरीके से बनाऊं उस तरीके से बनाऊं, अगर आप पुराना मकान खराब करेंगे तो मुझे बुरा लगता है। खुद तो मैं कई मजबूरियों की वजह से कर ही लेता हूँ तारीफ, आपकी तारीफ मुझे ठीक नहीं लगती। हमने रिलीजियस आर्किटेक्चर, सबसे पब्लिक आर्किटेक्चर का सबसे अहम हिस्सा है हमारा। रिलीजियस आर्किटेक्चर को मुझे लगता है कि 5-10 साल पहले तक उसी हालत में किया जिस हालत में था, और यहाँ एक जोर था। अब यहाँ आम कहा जाता है कि जो कुछ हजरत बल की मिसाल में ले लो, और दुनिया में बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस बात पर। दुनिया में मतलब कश्मीर में इस बात पर क्रिटिसिज्म हो रहा है, वहाँ बड़ी पुरानी इमारत थी, वही क्यों बदलनी थी, पुरानी रखनी थी। अब उस टाइम फ्रेम में वापस जाइए, 70s की बात है। हिंदुस्तान में कौन सी इमारत थी जो पुराने आर्किटेक्चर के हिसाब से बनती थी? बहुत कम बनती थी, पता नहीं था, नॉलेज नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। उस वक्त लगा कि यही सबसे अच्छी चीज है। मुझे यकीन है जिन लोगों ने उस वक्त हजरत को बनाया, उनको अगर आज बनाना होता वो उसी अंदाज से बनाते जिस अंदाज से आज हम सोच रहे हैं। एग्जैक्टली उस अंदाज में सबसे बड़े जो इस्लामिक आर्किटेक्ट थे सदीक साहब, वो लाए गए यहाँ, उन्होंने बनाया। ये कोई लोकल डिसीजन नहीं था। आज जो तनकीद कर रहे हैं वो भी वजह है, हक बजाने है, मगर आज के नजरिए से 40 साल पुरानी जो ये एक रिवायत शुरू हुई वो बदल गई बाद में। उसके बाद भी हमने ज़ियारत बनाई, वो एक्सपेरिमेंट चार शरीफ में रिपीट नहीं हुआ, चार शरीफ में ये अचीव नहीं हुआ, वो मेरे नजरिए से, मेरे साथ ही नजरिया है। मगर बाहर से जब आप देखेंगे तो लग रहा है रिलेशन है ना। यस, तो इसलिए जमाना भी बदल गया, नॉलेज सिस्टम बदल गए, और हमारा जो इंफॉर्मेशन बैंक है, नॉलेज बैंक है, एक्सपीरियंस का जो हमारा अपना खजाना है वो बाद में बनने लगा, या फाउंडेशन बाद में बनने लगे। इंटेक ने वो पहला काम किया तो कंजर्वेशन भी कर दिया। अब ये कंजर्वेशन करने के बाद अब कुछ लोगों को अच्छा लगता है ये पुराना देशी दीवार, या वो आर्टिफिशियल देशी दीवार बनने, मकान सीधा बना के पट्टी वट्टी जो ठीक नहीं होता है। मगर उसका एक दूसरा पहलू भी है, वो ये कि ये विजुअली अपील कर। अब हम उसको आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं, मगर विजुअल अपील तो है ना। आज आप विजुअल अपील बाहर से करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता मुझे पूरा यकीन है कि इसकी अफादियत भी नजर आएगी आप। दूसरा, यहाँ हमने देखा कि बिल्डिंग आर्किटेक्चर में या एलिमेंट्स जो आर्किटेक्चर में क्राफ्ट बहुत था, हैंडीक्राफ्ट का बड़ा दखल था। जब हमने 90s में ये सोचना शुरू किया, 90s के बाद भी देखा तो उतना लोगों में उत्साह नहीं था क्राफ्ट को बिल्डिंग आर्किटेक्चर के साथ जोड़ना। बाद में हो गया, वो भी एक अवेयरनेस का ही नतीजा है। और ये अवेयरनेस उस डॉक्यूमेंटेशन या उस कंपेन से, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, आप जैसे लोग थे जो चाहते थे कि ये बातें पहले वर्कशॉप्स किए, बातें की, किताबें छापी, बाकी चीजें की, तो उसका मतलब ये कि एक अपील जो है ये डॉर्मेंट थी, ऑब्वियस नहीं थी, सरफेस पर नहीं थी, मगर मौजूद थी। नहीं, जहां तक मैं देखता हूँ, मतलब आपने आली मस्जिद को रिवाइव किया, उसमें काफी काम किया आपने जब हमारा दस्तगीर साहब का श्राइन खाकस्तर हो गया तो आपने उसको रिस्टोर कर दिया। इसी तरह आपने कुछ और इंटरवेंशंस किए, कुछ मतलब ये जो रिलीजियस पब्लिक स्पेस है, फेथ का आर्किटेक्चर है, उसमें काफ़ी इंटरवेंशन किया। लेकिन एक चीज़ मुझे मतलब मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि हमारी जो सबसे बड़ा मोनूमेंट, सबसे बड़ी निशानी, सबसे पुराना जो फेथ का आर्किटेक्चर है वो जामा मस्जिद श्रीनगर है। काफ़ी टाइम से इस पर कोई किसी ने काम करने की शायद सोचा भी नहीं, उन लोगों ने भी नहीं जो इसके मैनेजर्स हैं। आपको नहीं लगता है कि इस पे कुछ थोड़ा सा काम करने की? आपकी इत्तला के लिए कुछ बातें करना चाहूंगा। जामा मस्जिद में हमने बहुत काम किया है इंटेक ने, और ये भी यहाँ कहना चाहूंगा कि
وہ اس لیے کیا کہ وہاں کی جو مینجمنٹ تھی وہ چاہ رہی تھی اچھا کہ اس کو بڑے اس سے اس کو ہم ایکسپرٹ ہینڈلنگ کہتے ہیں، خاص کر مولانا عمر صاحب جو مطلب جن کے ہاتھ میں یہ سارا کچھ، وہ بہت اویئر ہیں بہت احساس ہے اس بات کا ان کو کہ یار کوئی بھی چھوٹی سی بھی تحریف نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ بھی سن کے خوش بھی ہوں گے، حیران بھی ہوں گے. جامع مسجد میں زیادہ کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے چھت کے بغیر، وہ مکمل ہے. جو جتنا کرنا تھا چھت وغیرہ بدل دیا وہ بدل دیا. اسٹرکچر میں کوئی خرابی، اسٹرکچر میں کوئی جو خرابی ہے وہ معمولی کریکشن سے ٹھیک ہو جاتے وہ کرتے ہیں. ہاں اس میں کچھ اور مسائل ہو گئے تھے جو سوشیٹل تھے، مثلا دکانیں بن گئی تھی جس سے اس کا ویژول اپیل بہت کمپرومائز ہو گیا ہے. وہ ایک ہسٹوریکل سلسلہ ہے جس میں وہ ہو پایا یا ہو گیا. اس میں وہ لوگ تھے جنہوں نے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا مگر ہو گیا، مگر اس وقت ہو گیا. آپ کسی بھی یہاں میں پکھر پورا گیا ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا بچپن کی یادیں تھیں. پکھر پورا جب اب اس علاقے میں پہنچتے تھے تو پہلا سب سے بڑا جو آپ کا امپریشن ہوتا ہے وہ ایک خانقاہ کا ہوتا تھا. آج خانقاہ نظر نہیں آتا، اس کے دائیں بائیں کمرشل کمپلیکس بن گئے، وہ اوقاف کی طرف سے بن گئے کرائے کے لیے. یہاں ایک وقت گزرا 70s میں جب کشمیر میں یہ احساس ہوا کہ یہ جو ہماری زیارتیں ہیں ان کی ایک سسٹینڈ انکم ہونی چاہیے. پہلے وقتوں میں بادشاہ جاگیر دیا کرتے تھے یا لوگ وقف کرتے تھے، وہ کم ہو گیا. یہاں انہوں نے سوچا کہ دکانیں بنا کے تعمیر کر کے ہمیں جو انکم آئے گی وہ اس زیارت یا اس تعمیر کہ اپ کیپ کے لیے، مینجمنٹ کے لیے. ہاں، پر بدقسمتی سے وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے مونومنٹ کو ہی امپیکٹ کیا، ڈومینیٹ تحریف ہو گئی، ان اپروپریٹ ایڈیشنز ہو گئی. یہاں اکثر زیارات میں یہ ہو گیا، اس میں جامع مسجد بھی شامل ہے. انہوں نے سوچا دکانیں سب بنائیں گے، 100 دکانوں کی آمدن 1 لاکھ روپے ہو جائے گی، اس 1 لاکھ روپے سے ہم زیارت کو مینٹین کریں گے. یہ میں انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، میں اس چیز کو جائز نہیں سمجھتا. اس وقت کی کیا سوچ تھی وہ یہی تھی. اور یہ صرف جامع مسجد نہیں ہوا، میں پکر پورا کا ذکر کر رہا ہوں، باقی جگہوں پر جو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگا. ہم نے کوشش کی کہ جامع مسجد کے ان دکانوں میں اب ہم نے وہ آرچز بنائے ہیں، باہر سے وہ ڈیک نے کیے ہیں، گورنمنٹ نے فنڈ کیا. وہ آرچ اس لیے کہ تاکہ اس کے پیچھے وہ دکان چھپ جائے، دکان ہٹا نہیں پاتے ہیں جو بھی وجہ ہوگی. تو جامع مسجد کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ اس ادا سے بنی ہے، اس میں خرابی نہیں ہوئی اور خرابی کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو بڑا لمبا سلسلہ ہے، چلے گا، بڑا اچھا اسٹرکچر ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد ہم ایسا کوئی تعمیر نہیں کر پائے اور شاید نہیں کر پائیں گے، کیونکہ یہ تو بہت بڑا. وہاں بھی ان کے من میں مجھے ایک میٹنگ یاد ہے ان کے منتظمین کے ساتھ ہوئی کہ وہاں یہ ہوا کہ وہاں اوپن ہے مسجد، آپ نماز پڑھتے ہیں تو اوپن میں پڑھتے ہیں. یہاں سردی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہاں یہ بات ہوئی کہ اوپننگ کی جامع مسجد کی اندر کی دالان کی اوپننگ ان کو ونٹر میں بند کیا جائے. تو باتوں میں ہم نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ آج یہ سوچتے ہیں جن لوگوں نے بنایا نا، وہ اس کے بعد آج تک موسم بھی ٹھنڈا تھا تو ان کے پاس کپڑے بھی اتنے ہوتے نہیں تھے، کیلری انٹیک بھی اتنا انٹیک بھی اویلیبل نہیں، ان کو اگر ٹھنڈ بھی لگتی تھی تو مگر انہوں نے مونومنٹ کو نہیں چھیڑا. اپنے ہاں کچھ جو بھی کرنا تھا زیادہ کپڑے پہنے مگر تعمیر کو نقصان نہیں کیا کسی طرح سے. وہ امیڈیٹلی وہاں انہوں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اگر 300-400 سالوں میں یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی، آج کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ ٹھنڈ تو ہے مگر تعمیر کو بچائیں. اس حد تک میں نے دیکھا کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو محفوظات میں ہے. ابھی تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی اگر آپ کے پاس ایک یہ احساس ہو کہ یہ ہماری میراث جو ہے، یہ ہماری شناخت ہے. ایک بلڈنگ کو جیسے میں کہہ رہا تھا بلڈنگ کے طور پر نہیں دیکھیں، مونومنٹ کو مونومنٹ کے طور پر نہیں دیکھیں، ایک اثاثہ سمجھ کے، ایک تہذیبی اثاثہ سمجھ کے اس کو رکھیں گے تو چیزیں بچ جائیں. اب ایک وقت تھا یہاں کہ ہمارے پاس وہ سکلز نہیں تھے. اب آہستہ آہستہ نالج اتنا بڑھ گیا ہے، کمپیوٹرائزیشن ہو گیا ہے، انٹرنیٹ آ گیا، میں کہیں کر پاؤں گا تو کہیں سے بھی ایکسیس آپ کر پائیں گے. جہاں تک آپ جب تک آپ کا جذبہ قائم ہے اور یہ ایسپریشن ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی، حفاظت ہو جائے گی.
वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इंटेक तो हो गया, लेकिन इंटेक ही सिर्फ आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा है। इससे पहले भी आप काम करते रहे सरकार के साथ ही से। अब आप 1975 में आपने सरकार ज्वाइन की, और 1975 के आसपास का जो दौर था, उससे पहले का 1 साल, उसके बाद का 1 साल, ये बड़ा उथल पुथल वाला दौर था, बहुत इंटरेस्टिंग दौर था, बहुत इन अ वे चैलेंजिंग दौर भी था। क्या याद है आपकी उस बारे में कि जब शेख साहब 22 साल के बाद वापस हुकूमत में आ गए, पहले वजीर आजम थे, उसके बाद वजीर आला। शेख इन द अकॉर्ड 75 में साइन हुआ। मैं, चूंकि मेरा ताल्लुक पॉलिटिक्स के साथ नहीं रहा, इसलिए मैं पॉलिटिक्स को नहीं छेड़ूंगा। सिर्फ ये कहना चाहूंगा, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में ये सारा कुछ हुआ। और ये कश्मीरियों का पहला अकॉर्ड नहीं था, उससे पहले भी अकॉर्ड हो चुके थे, बाद में भी अकॉर्ड ही हुए हमेशा, बाद में भी अकॉर्ड होते रहे, और ये वर्किंग प्रोसेस है, प्रोग्रेस ही चलता रहेगा। 75 क्योंकि आपने यादों की बात की, तो मुझे उस वक्त ये फीलिंग हुई थी, मुझे नहीं, यहाँ सोसाइटी को ये फीलिंग हुई थी कि एक नया दौर शुरू हो गया, एक यहाँ नई सोच आने लगी, और एक नया जज्बा और फर्वर लोगों में आ गया कि हमें इस रियासत को या कश्मीर को बिल्ड करना है और बचाना भी। उस जज्बे के तहत एक हुकूमत यहाँ आ गई। ये अलग बात है कि उस अकॉर्ड की बात करना अब अनफैशनेबल हो गया है, क्योंकि आने वाले उसके बाद के हालात ऐसे हो गए, अनफैशनेबल हो। अनफॉर्चुनेटली ये उन लोगों में भी अनफैशनेबल हो गया जिन लोगों का ताल्लुक अकॉर्ड के साथ था, या जो अकॉर्ड के साथ वाबस्ता थे। इसलिए आम लोगों की मुखालफत को ज़्यादा आप अगर समझेंगे तो ये भी समझ लीजिए कि इसको प्रोटेक्ट करने या इसको डिफेंड करने के लिए जो लोग थे वो भी नहीं रहे, या वो फर्ज भी अंजाम नहीं दे पाए। मगर अब मैं आपको बताऊंगा 75 में हुआ क्या। कश्मीर की एक नया चैप्टर खुल गया। 3 बातें थी। एक जो लीडरशिप थी, वो अपने आप को साबित करना चाह रहे थे। उनको पता था कि हमारा कुछ एक नजरियाती जो तगय्युर हो गया है, इसको कंपनसेट करना है। कंपनसेट इससे करेंगे हम ठीक काम करेंगे, और ऐसा काम करेंगे कि जो लोगों के फलाह बहबूद के लिए हो। एक नया ईडीएम उन्होंने दिया, और सरकार को ये एडवांटेज हुआ कि ये ज्यादा देर तक हनीमून नहीं चला, मगर एक रेजोनेंस था यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप का, दिल्ली का। यहाँ लोग अवेलेबल थे सिस्टम में, पॉलिटिकल क्लास में, और एक खास वक्त तक, मैं फिर रिपीट करूंगा, ज्यादा वक्त तक नहीं, मैं यहाँ बता नहीं पाऊंगा क्या क्या हुआ, मगर जब शुरू हुआ अकार्ड के, मेरे ख्याल में पहले ही महीने में पहली बार कश्मीर के लिए एक डेवलपमेंट कमेटी बन गई। कश्मीर डेवलपमेंट कमेटी, उसको चेयर प्राइम मिनिस्टर करते थे, चीफ मिनिस्टर एक मेंबर थे, जब चेयरमैन प्लानिंग कमीशन पीएन हक्सर एक मेंबर थे, 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, एक डिप्टी मिनिस्टर थे, उन दिनों मोहम्मद शफी कुरैशी साहब वो भी उसके मेंबर थे। उनका काम था कि डेवलपमेंट इश्यूज को फास्ट ट्रैक किया जाए। ये नेशनल लेवल पर हो गया। लोकल लेवल पर उन दिनों हमारे गवर्नर थे एलकेजा, वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे। उनकी सदारत में कमेटी बनाई गई इसी सरकार ने, अकॉर्ड सरकार ने,
पोस्ट एक और सरकार ने, जिसका नाम या कमेटी रखा गया। या कमेटी में एक्सपर्ट थे बाहर के, तो उन्होंने सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाए, ट्रांसपोर्ट के लिए, ट्रेड के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए, और वो सेक्टर रिपोर्ट से पब्लिश हो गए वो रिपोर्ट्स, और काम शुरू। अब काम शुरू में मैं यहाँ गिनना नहीं चाहता, जो मेरी यादों की बात आपने की। पहला काम ये हुआ कि 1976 में पहली बार श्रीनगर का मास्टर प्लान बन गया। उससे पहले नहीं था। मास्टर, मैं नहीं कहता हूँ प्लानिंग नहीं होती थी, मैं मास्टर प्लान की बात, एज ए प्लान डॉक्यूमेंट। और तब तक ये प्लानिंग कार्ड में अच्छे अच्छे शहरों में हो गए थे। अब ये उन्होंने किया कि ये 76 में बनाया गया, 76 में एडॉप्ट हो गया, इफेक्ट दे दिया 71 का। प्लान 20 साल का था, ये हुआ। ये एक इंस्टीट्यूशनल जो इंटरवेंशन चीजें हो गई यहाँ, एक तो वो हुआ अर्बन डेवलपमेंट में। अब देखिए, when look back at the situation, जो नाले मारे बड़ा कंट्रोवर्शियल है। आजकल हमें लगता है कि नहीं होना चाहिए था, हमारा नजरिया यही। और ये 1975 में नहीं प्लान हुआ, दिस वाज प्लान समथिंग लेट 68-69। प्लान क्या था? प्लान में 3 इश्यूज थे गवर्नमेंट के पास, सादिक साहब की सतर्कत थी। एक इशू ये था कि श्रीनगर बड़ा कंजेस्ट हो गया है, उसको डिकंजेस्ट करना है। अब डिकंजेस्ट करने का तरीका क्या है? शहर को, क्योंकि आग की बड़ी वारदातें होती, मोहल्ले जल जाते थे, तो उस वक्त प्लानर्स ने सोचा कि ये मोहल्ले जल जाते हैं, डिकंजेस्ट करेंगे। दूसरा, शहर में अर्बनाइजेशन का बड़ा मसला हो गया था, ड्रेनेज का। मैंने कहा शहर का ड्रेनेज भी होना चाहिए। तीसरा मसला मोबिलिटी का था, ट्रांसपोर्ट का था। तो नालामार प्लान हो, तीनों चीजें, एक तो ड्रेनेज शहर का ये हैंडल करे, एक जितने लोग बाकी जगहों से हमने उठाने हैं, तो वहाँ कमर्शियल कम्प्लेक्स, रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स बनने लगे थे हर चीज में। और फिर दुकानें अंदरून शहर से निकल के नालामार के सामने खड़े हो गए थे, ताकि मर्चेंट इकोनॉमी को प्रमोट किया जाए। और नालामार इसलिए लोगों की नजर में था कि नालामार एक नाला बन गया था, बदबू होती थी, लोग बड़े तंग आ गए थे। उस वक्त हमारे पास, मेरे ख्याल में, न किसी को जहन में आया, न मेरे ख्याल में कंट्री वाइड भी ये कोई ऐसा था कि इन आबी गुजरगाहों को साफ भी कर सकते। अब इमीडिएट मिसाल, 19 सालों में जब ये नालामार आपके यहाँ बना, कोरिया में भी एक ऐसा ही स्ट्रीम था अच्छा सा, जो उन्होंने फिलअप किया था, सड़क बनाई थी। अभी मैं पढ़ रहा था साल पहले कहीं। अब फर्क ये है कि हमने जब किया, अब हमें एहसास है कि हमने इस शहर की रौनक खराब कर दी। 3 में से एक मकसद भी पूरा नहीं हो। वजह ये हुई कि ड्रेनेज हम कर नहीं पाए, क्योंकि उसमें पैसा बहुत अच्छा था और हमारे पास पैसा, सरकार के पास पैसा नहीं था। डिकंजेस्टेशन का रेजिस्टेंस आ गई, और बिकॉज यू कुडंट बैकअप द प्लान विद द मनी, आपने कहा कि चलिए कुछ ना सही का मतलब सड़क ही तो बना देंगे, मोबिलिटी का एक दर्जा पूरा हो जाएगा, तो सड़क बना दी आपने, जिसके खिलाफ। अब कोरिया का मैं जिक्र कर रहा था, तो उन्होंने 2000 के पहले 5 सालों में उस सड़क को क्लीन किया, सड़क हटा दी, नाला रिस्टोर किया। हमारे पास ना वो रिसोर्सेज है, ना वो सोच है कि हम नालामार कर पाएंगे। एक वो सिलसिला हुआ, चल पड़ा, मतलब कहने का कुछ इनएप्रोप्रिएट एक्शंस भी हुई, मगर उस वक्त में वो ठीक लग रही थी। उसके बाद अगर आप देखेंगे, जो भी आप बातें कर रहे हैं पुराने लोगों से, उनको पूछिए 75 में एजुकेशन सिस्टम कितना रिफॉर्म हुआ। पहला रिफॉर्म ये था कि शेख साहब एजुकेशन सिस्टम के ही बैकग्राउंड से आए थे, उनको बहुत इसका एहसास था कि ये जो मास्टर है ये खराब हालत में, उनके मास्टर की तनख्वाह प्रोफाइल से कम होती थी, जो उन्होंने तकरीर में भी कहा, उनकी सैलरीज बढ़ा दी। उसके बाद कॉलेजेस का फैलाव कितना हुआ एजुकेशन में, तालीम में। उसके बाद आप देखिए, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लिटरली कंसीव हुई थी। एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 82 में इनॉग्रेट हुई एज यूनिवर्सिटी बनने में 4 साल 5 साल लगते, तभी बने। अब टूरिज्म में आई, यहाँ पर होटल भी थे, सब कुछ था, मगर उस वक्त जमाना था कि असल टूरिज्म जो है वो कॉन्फ्रेंसेस में है, इसको माइस कहते हैं। वो कॉन्फ्रेंस सेंटर यहाँ कोई भी नहीं था, यहाँ मीटिंग हाउस थे, तो SKICC बन गया, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके साथ होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का होटल आ गया, सेंट्रो होटल। ये इब्तिदाई कदम थे जो ज्यादा देर तक नहीं रहे, ये मगर जोश और जज्बे के तहत बनाए गए थे। ये
پی این اکثر صاحب کا یہ خیال تھا. پی این اکثر صاحب میں ان دنوں منسٹر مرزا افضل بیگ صاحب کے ساتھ کام کرتا تھا. ہمیں میٹنگز میں بیٹھنے کا موقع ملتا تھا, اس لیے مجھے کچھ باتیں یاد ہیں. اکثر صاحب جب دیکھ رہے تھے وہاں ان دنوں جنتا ہوٹل ایک اسکیم چلی تھی, تو میٹنگ سری نگر میں ہوئی تو پرائم منسٹر یہاں آ گئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کشمیر کے لیے بھی جنتا ہوٹل 2-3 بنائیں گے. تو سشیل بنرجی چیف سیکرٹری تھے, تو انہوں نے اکثر صاحب کو کہا کہ یہ کمٹمنٹ پرائم منسٹر کا ہے کہ یہاں جنتا ہوٹل بنانے کا, وہ اس کو پیسے دے دیجیے. انہوں نے کہا آئی ول ناٹ پروموٹ جنتا ہوٹل ان کشمیر, یو شوڈ گو فار پرائس. کشمیر شوڈ ناٹ بی اویلیبل ٹو ایوری بڈی. دس از ناٹ اے پلیس, جس کو آج ہم ماس ٹورزم کہہ رہے تھے, ان دنوں یہ لفظ نہیں تھا. دس از ناٹ اے پلیس فار ایوری بڈی ٹو کم. تو انہوں نے کہا یو ڈو اے کانفرنس سینٹر. کانفرنس تو بن گیا, وہ سب سے بڑے ہندوستان کے جو ان دنوں آرکیٹیکٹ تھے وہ آ کے انہوں نے بنا دیا. اس کے بعد ماسٹر پلانس کی بات آ گئی. گلمرگ جائیے آپ, گلمرگ اس وقت جو باؤل ہے آج کو, جس کو آپ گلمرگ کہتے ہیں, اس میں ہٹ یہ بنے تھے, دکانیں وکانیں ہوتی تھی, لوگ قبضے جاتے. تو گلمرگ کا ماسٹر پلان جب ہو گیا تو گلمرگ کھل گئی, اوپن ہو گیا ٹورزم. سب سے بڑا انٹروینشن میں آپ کو بتا دوں کرافٹ میں 70s میں کارپیٹ بوم تھا, اور کشمیر کارپیٹ بوم کا سب سے بڑا بینیفیشری رہا ہے. بدقسمتی سے کام بہت زیادہ تھا, کاریگر کم تھے. 75 میں میسیو ٹریننگ شروع کی گئی سرکار کی طرف سے, کارپیٹ ٹریننگ. اور اس وقت پیسوں کا ان دنوں قلت ہوتی, یہاں سبسڈی ہوتی تھی, سبسڈی, وہ سبسڈی ہٹائی گئی. تو انہوں نے اس وقت بجٹ میں یہ آیا کہ یہ سبسڈی کا پیسہ ہم کارپیٹ ٹریننگ سینٹرز کھولنے کے لیے خرچ کریں گے. جو ہوا کچھ بہتات ہو گئی. 3 سال کے اندر گورنمنٹ آف انڈیا کی بھی ایک کارپیٹ ٹریننگ اسکیم آ گئی. یہ دقت جو ہماری تھی کہ ہم پروڈیوس نہیں کر پا رہے تھے, ڈیمانڈ تھا اور یہاں اسکل بیس بھی تھا, وہ پوری ہو گئی. بیکاز 75 کا وہ جو جذبہ جو تھا اس کے تحت کام. یہ الگ بات ہے. پھر اس وقت ایک وقت میں کشمیر سلک کارپیٹ ایکسس کرنے کے لیے سنگل سورس تھا. ہمارے حضرات نے, یہ جو تاجر حضرات ہیں, کچھ انسکروپلس تاجر حضرات ہیں, انہوں نے پھر کہا کہ اب کیا سلک خریدنا, بعد سلک خریدیں گے, آگے گاہک کو زیادہ پتہ نہیں ہوتا. خیر وہ الگ کہانی ہے. کہنے کا مطلب ہے ان دنوں جو انویسٹمنٹس ہو گئی, وہ انویسٹمنٹس میجر انویسٹمنٹس ہو گئی, اور سسٹینیبل بنیاد, اور ایسی انویسٹمنٹس ہو گئی جو پہلی بار یہاں آ رہی تھی. سب کچھ وہ نہیں کر پائے, مگر بہت کچھ کر پائے, بہت کچھ کر پائے. یہ بدقسمتی ہے, جیسے میں نے کہا کہ ہم پولیٹیکلی ایسے پلیسڈ ہیں, ہماری جیوگرافی ہمارے خلاف ہے, تو یہاں معاملے بنتے بنتے رہ جاتے ہیں, بگڑ جاتے ہیں. اگر وہ ٹیمپو قائم رہتا, جس کو اب ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی کشمیری رہا ہی نہیں, ہاں, تو حالات میرے خیال میں مختلف ہوتے. اگر آپ کو میں بتا دوں کہ وہ سفر جو ان 3-4 سالوں میں کشمیر نے طے کیا, اگر وہ مومنٹم قائم رہتا تو مجھے پورا یقین ہے حالت الگ ہوتی. باقی یہاں جو ایجوکیشن کا, خاص کر ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پھیلاؤ ہے, یہ نہیں کہ اس وقت شروع ہوا, مگر اس وقت فوکس پڑا, وہ سیریسنس. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا, پتہ نہیں اتنے بڑے پلیٹ فارم پر یہ کہنا چاہیے, یہ نقل کی وبا بہت ہوتی تھی. اچھا, بہت وبا ہوتی تھی. آپ نے کی کبھی؟ نہیں, میں نے نہیں کی. 70s میں بہت پھیل گیا تھا, یہاں سے زیادہ جموں میں. شیخ صاحب جب چیف منسٹر آ گئے تو 22 فروری کو چیف منسٹر بن گئے, کوئی 16 مارچ کے قریب جموں میں ایگزام شروع ہوئے. جتنے لڑکے اندر ہوتے تھے امتحانی سینٹرز میں, اس سے 3 گنا لڑکے لڑکیاں باہر ہوتے تھے نقل بنانے کے لیے. شیخ صاحب سیکرٹری سے سیدھا ایگزامینیشن سینٹر پر لاٹھی لے کے گئے, اور وہ لاٹھی انہوں نے ایگزامینرز پر بھی چلائی, بچوں پر بھی چلائی. اچھا, وہ آخری دن تھا جموں میں نقل کا. اس کی خبر یہاں بھی آ گئی, کشمیر میں بھی اب نقل نہیں ہو پائے گا. اس کا نتیجہ کیا نکلا, قابل لڑکے کو پیدا ہو, پڑھے لکھے لڑکے. آپ یہ امیجن نہیں کریں گے, اس وقت یہ سوچا ہوتا تھا کہ آپ جب ایگزام کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ کون کون جاتا ہے, جس کا مطلب ہے جو آپ کو بیک اپ سپورٹ ہوگا. یہ ڈیمالش ہو گیا. یہ بیکاز ان دنوں یہ جذبہ تھا کہ ہمیں وی نیڈ بلینٹ پیپل, اینڈ دوز بلینٹ پیپل ول کم اونلی فار ایجوکیشن سسٹم. فیئر ایجوکیشن سسٹم, فیئر ایجوکیشن سے قابلیت تب بھی تھی, اچھے لوگ تب بھی تھے, پڑھانے والے. ڈائریکشن بدل گیا. اب آپ نے بتایا کہ آپ
جام کیش وہیکلز ایک سایہ دار درخت کی طرح کئی خدمات لوگوں کی آسانی کے لیے فراہم کرتا آیا ہے، جیسے نئی گاڑیوں کو خریدنا، سیکنڈ ہینڈ گاڑیوں کی خرید و فروخت، تجارتی گاڑیاں بھی میسر ہوں گی اور 2 ویلر وہیکلز بھی دستیاب یہیں۔ آپ کے لیے گاڑی چلانا آسان ہو، اس کے لیے ماروتی ڈرائیونگ اسکول کی خدمات، اپنی گاڑی کے لیے ضروری سامان خریدنا ہو یا چلتے چلتے گاڑی خراب ہو جائے اور ٹھیک کرانی ہو، اس کے لیے ورک شاپ بھی یہی۔ تشریف لائیں جام کیش وہیکلز، حیدر پورہ، سری نگر، ہمیں خدمت کرنے کا موقع دیں۔ جب 75 کے آس پاس جو حکومت بن گئی، آپ مرزا محمد افضل بیگ کے ساتھ کام کرتے تھے، لیکن آپ بیگ صاحب کو اس سے پہلے بھی جانتے تھے جی۔ یہ بیگ صاحب کشمیر کی سیاست کے ایک بہت ہی اہم کریکٹر رہے، آپ کے تعلقات جو ان کے ساتھ ہیں کیا بتائیں گے آپ کو؟ دیکھیے، میں آپ سے پہلے بتاؤں گا کہ یہ ایک لیڈر نہیں تھے، لیڈرشپ تھی، جو جب اکٹھے چلے تو ان کی ڈیلیوری بڑی اچھی رہی، جب ان کنسوننس چلے بڑا اچھا کام کرتے رہے، مگر پھر کچھ ایسے پریشرز ہو گئے، کچھ انٹرنل پریشرز ہو گئے، کچھ آؤٹ سائڈ پریشرز ہو گئے، کچھ حالات بھی یہاں پر ہو گئے، تو کلمنیشن زیادہ مطلب ٹھیک نہیں رہا، مطلب ناپسندیدہ کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ یہ لوگ بکھر گئے۔ ورنہ بیگ صاحب اس ایک لیڈرشپ کا حصہ تھے جنہوں نے کشمیر کو اندھیرے سے نکالا، یہ احساس نہیں ہے آج کل آپ کو، ہم کو بھی۔ لیکن سے جو یہاں تحریک شروع ہوئی ہے وہ تو 150-200 سال کے بعد شروع ہوئی، جب کشمیر نے اسرٹ کیا، اور اس وقت آپ کو دماغ بھی چاہیے تھا اور قربانی کا جذبہ بھی چاہیے تھا اور علم بھی چاہیے تھا، اور یہ تینوں چیزیں اس لیڈر میں شیخ صاحب کی تو بات ہی نہیں، بیگ صاحب، باقی لوگ جتنے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں، ہم 21ویں صدی میں بات کر رہے ہیں، 2025 ہے، تو 2025 کی جو جنریشن ہے، ان کو آپ اگر مرزا محمد افضل بیگ کے بارے میں بتائیں گے تو کیا بتائیں گے؟ کون تھے وہ؟ ان کی وٹ، ان کی انٹیلیجنس، ان کا کنٹریبیوشن، ان کے بینگ اے مین فرائیڈے آف شیخ محمد وہ ایک بہترین وکیل تھے، بہت اچھے وکیل تھے، وہ بنیادی طور پر وکیل تھے، اور ان دنوں اگر آپ نے دیکھا ہوگا مین لیڈرشپ جو آتی تھی وہ رورل بیک گراؤنڈ سے بہت کم آتی تھی۔ جو آپ کے اس وقت کے 5-8 گنے چنے لوگ ہیں ان میں بہت کم تھے جو رورل بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ بیگ صاحب کا یہ ایڈوانٹیج تھا، ان کا رورل بیک گراؤنڈ تھا، وہ ریونیو سمجھتے تھے، ایگریکلچر سمجھتے تھے۔ جو لینڈ ریفارم کا سلسلہ ہوا جو ان سے منسوب ہے، جس میں انہوں نے بہت کام کیا، وہ ذاتی علمیت تھی، ایک جو ایگریکلچرسٹ تھی اس کی دقتوں کی تبھی کر پائے، تو ان میں وہ جو سمجھتی تھی، اور خوش قسمتی سے ان کو اس سسٹم نے فیسیلیٹیٹ کیا تاکہ وہ اس پر عمل کر پائے۔ اگر سسٹم ساتھ نہیں ہوتا وہ نہیں کر پاتے، ایگریکلچر ریفارم یہاں نہیں ہوتا اگر وہ ساری لیڈرشپ ایگریکلچر کے ساتھ۔ بیگ صاحب کا یہ تھا کہ وہ اس کے جس کو آپ کہتے ہیں آرکیٹیکٹ بن گئے، انہوں نے عمل کیا، اپنے مکان بنانا ہے، آپ نے مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے موقع دیا مکان بنانے کا، اگر آپ نہیں ہوتے میں نہیں بنا پاتا، آپ کا مطلب کہ لیڈرشپ دیا، وہ ایک خصوصیت تھی ان میں۔ تو سب بہت ان دنوں یہ لوگ پڑھتے بہت تھے، مجھے یاد ہے بیگ صاحب جب وکالت کرتے تھے تو کیس ہسٹری بلڈ کرنے، آرگیو بلڈنگ کرنے، میں اکثر دیکھو شیکسپیئر بھی پڑھتے۔ میرے پاس ایک کتاب ہے اس بیگ صاحب کے دستخط، وہ بالڈون ایک انگریز رائٹر تھے، تو وہ کہیں ان کو کسی مقدمے کی تیاری کے لیے وہ بالڈون کے کوئی پیراگراف ڈھونڈنے لگے تھے، تو کتاب رہ گئی، وہ میرے پاس آ گئی۔ اچھا، وہ لٹریچر پڑھتے تھے وکالت کرنے کے لیے، جو تب کرتے تھے لوگ، قابل وکیل تھے، چھوٹی جگہ پر تھے، اس لیے یہی زیادہ بڑے نہ ہو پائے، اتنے ہی رہ پائے جتنے رہ سکتے تھے۔ لیکن دیکھیے، جو اب کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی سیاست دان یا کوئی منسٹر ہو جاتا ہے تو جو اس کا جو پرسنل سٹاف ہوتا ہے، پرسنل سٹاف کے ساتھ ان کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بیگ صاحب کوئی چھوٹے آدمی نہیں تھے، بیگ پارتھاسارتھی مذاکرات جو ہوئے 1952 میں اس کا حصہ تھے، حالانکہ 47 سے پہلے جو ہری سنگھ کی سرکار تھی تو اس میں بھی وہ منتری تھے، تو کچھ باتیں تو انہوں نے بتائی ہوں گی جو شاید آپ چاہیں تو ہمیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پروگرام ہی ہے بتانے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، تو بتائیے۔ جو فارمیٹنگ آپ کی، میں کچھ باتیں آپ سے کہوں گا
جو بیگ صاحب سے باتیں ہوئی ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. پالیٹکس میں نہیں آنا چاہ رہا، میں نہیں آنا چاہتا ہوں کیونکہ بہت کچھ پتہ چلا تھا تو خیر آئی گئی بات. یہ ایک ہی کشمیری مسلمان تھے جو ڈوگرا ایڈمنسٹریشن کا سینئر لیول پر دخل تھا ان کو، کیونکہ منسٹر بن چکے تھے، اور ایز منسٹر ایک ہی کشمیری تھے جو مہاراجا کا مزاج دیکھتے. ان کو مہاراجا سے ملاقات ہوتی تھی کام کے بارے میں، باقی تو ایز سبجیکٹ سارے لوگ جاتے تھے، دربار لگتا تھا تو کشمیری بھی درباری تھے. ہوتا یہ تھا کپڑے اچھے پہنے، سر نیچے رکھ کے بات سننی ہے، کرنی نہیں ہے. سب منسٹری کرتے تھے. تو ان کو بڑا ایک خوش آئند ایکسپیرئنس ان کی زندگی تھا وہ جو وہ منسٹری میں 1 سال کے اوپر 2 سال رہے مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ. تو اس میں 2-3 باتیں وہ کہہ رہے تھے. ایک وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس ایڈمنسٹریشن میں سیریسنس بہت تھا جو پہلے، اور سیریسنس کا مطلب وہ کہتے اکاؤنٹیبلٹی بہت تھی. ہم نے ایک مثال بتا دی، وہ ورکس منسٹر تھے اس وقت، اس محکمے کا نام پبلک ورکس تھا. ان کے چیف انجینئر ہوا کرتے تھے، بیگ صاحب نے کہا کوئی نندا صاحب چیف انجینئر تھے میرے خیال میں، جموں کشمیر میں ایک ہی چیف انجینئر ہوا کرتے تھے. بیگ صاحب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ نندا صاحب کا ایک نوٹ مجھے آیا جس میں نندا صاحب نے لکھا ادھم پور میں کوئی کلورٹ بنا ہے بڑا سا جو گر گیا. تو نندا صاحب نے یہ بتایا کہ اپنے منسٹر کو رپورٹ کی کہ یہ کلورٹ 2 سال پہلے بنا تھا، اس میں اتنے 8-12 ہزار کچھ 15 ہزار خرچ ہو گیا، اور اس میں یہ بھی کہ یہ خرابی ہو گئی کلورٹ میں، اور کلورٹ گر گیا کیونکہ اس کلورٹ کی کوالٹی ٹھیک نہیں تھی. تو یہ رپورٹ انہوں نے سبمٹ کی. آخری رپورٹ میں کیا ہے، ٹیک دا ریسپانسبلٹی فار آل دا فالٹس دیٹ ہیو اکرڈ ان دا ورک اینڈ ہینس آئی ٹینڈر مائی ریزگنیشن. یہ کس نے لکھا؟ چیف انجینئر ٹو دا منسٹر. بیگ صاحب نے کہا کہ مجھے یہ تو لگا کہ غلطی ہو گئی ہے، کلورٹ گرتا ہے اور حکومت چھوٹی سی ریاست ہے، یہ غلط کام نہیں ہونا چاہیے. مگر انہوں نے کہا کہ میرا تو امپریشن یہ تھا کہ نندا صاحب بڑے لائق افسر ہیں، نندا صاحب کو اس کے لیے سائن کیوں کرنا ہے. مجھے یہ ساری چیزیں سرکار میں چلی، مطلب یہ ساری چیزیں پھر دربار چلی جاتی تھی اور اس کو مہاراجا کو اوکے کرنا ہوتا تھا. چیف انجینئر کا استعفیٰ منسٹر ایکسپٹ نہیں کر سکتا تھا، کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھیجا اور میں نے مہاراجا سے وقت مانگا، وچ مینس کہ وہ کوئی طریقہ ہوگا، کچھ چیزیں آپ سبمٹ کرتے ہیں مہاراجا کو، اس میں اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ مہاراجا سے اس پر بات کریں، کوئی سلپ لگا لیتے تھے آپ تاکہ مہاراجا یہ دیکھیں کہ بات کرنی ضروری ہے کہ نہیں. بڑا فارمل سا سلپ چلا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے وقت میں نے یہ فائل بھیج کے یہ اظہار کیا کہ میں مہاراجا سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہتے وہاں گئے تو وقت ملا، مہاراجا کے پاس ملے تو مہاراجا نے پڑھا، چھوٹا سا نوٹ تھا میرے بھی. تو کہا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا سرکار یہ چیف انجینئر صاحب کیوں جائیں؟ کہا کیوں نہیں جائیں گے، جانا چاہیے. تو بس اتنی ہوئی اور کچھ بات نہیں ہوئی. مطلب اٹ واز فار گرانٹیڈ کہ غلطی ہو گئی کہیں تو کسی کو تو ذمہ دار ہونا ہے غلطی کا. اور کس درجے پر؟ چیف انجینئر ایک ہی اسٹیٹ کا سب سے بڑا، اور وہ بھی چلا گیا بیچارہ. اور بھی ایسے انہوں نے ایگریکلچر کے بارے میں کہا. ان کا بڑا ان کے ساتھ ان کو جو ایکسپیرئنس مہاراجا کے ساتھ کام کرنے کا تھا ایڈمنسٹریشن میں، ناٹ پالیٹکس. پالیٹکس میں تو وہ حریف تھے، وہ بڑا خوشگوار تھا. وہ سمجھتے تھے کہ مہاراجا ہری سنگھ سنسیئرٹی کے ساتھ دیش اسٹیٹ کا بھلا چاہتے، تو ان کی نیت اسٹیٹ ہی اس کی اپنی تھی، ہاں بھلا چاہتے ہیں. اور یہ اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں بہت زور دیتے تھے اور انفورس بھی کرتے تھے. ان کا ایک تجربہ یہ میں نے ایڈمنسٹریشن میں دیکھا جو بعد میں تو نہیں رہا. تو ورکہولک بہت تھے بیگ صاحب، کام بہت کرتے تھے اور ان کو پڑھنے کے ساتھ بہت لگاؤ تھا. سرکاری فائلیں ہی نہیں، باقی چیزیں بھی. مجھے یاد ہے یہ ہینڈی کرافٹ ہی ڈیل کر رہے تھے تو کارپیٹ سینٹرز کی بات چلی تو بہت غور سے کہتے تھے کہ یہ کب تک چلے گا یہ پرانا سلسلہ، اس میں نئی ٹیکنالوجی آنی چاہیے، نیا جس کو آپ ڈیزائن کہتے ہیں. تو ان دنوں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہی لگتا تھا. آج تو عام ہے. ہاں ڈیزائن کی بات کرتے تھے، گہرائی میں جاتے تھے.
اب اس کے بعد بھی میں نے منسٹر دیکھے، ٹھیک ہی لوگ سبھی تھے، مگر وہ گہرائی نہیں تھی جو ان لوگوں کے پاس. میرے خیال میں ان کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو تھا وہ بہتر تھا. وہ یہی تھا کہ جس چیز کو آپ دیکھیں گے گہرائی سے دیکھیں گے، کیونکہ وہ پڑھتے جب تھے تو اسی گہرائی سے علم بھی حاصل کرتے تھے. وہ ایک الگ دنیا کا حصہ تھے، ایک الگ سسٹم کے پروڈکٹ تھے. وہ سسٹم بعد میں نہیں رہا، اس لیے نئے لوگوں نے نئے طریقے سے کام کیا. میں نہیں کہتا وہ خراب کام کیا، مگر وہ ڈیپتھ کام میں نہیں رہی. وہ اس لیے نہیں رہی کہ وہ لوگ نہیں رہے، وہ لوگ اس لیے نہیں رہے کہ نئے لوگ جو آگے وہ الگ سسٹم سے آگے، جو آج تک بھی ہو رہا ہے. میں دیکھتا ہوں جو ہمارے بعد آفیسرز آ رہے ہیں کس طرح سے ڈیل کریں، کیونکہ ان کا تو طریقہ ہی الگ ہے. مرزا محمد افضل بیگ کا جو سب سے بڑا اسائنمنٹ ہسٹری میں رہا ہے پوسٹ پارٹیشن، وہ تھا 1952 ایگریمنٹ نیگوشیٹ کرنا ہے گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ، جب پرتھا سارتھی صاحب تھے گورنمنٹ آف انڈیا کے نامنی. تو کیا کبھی بیگ صاحب نے اس بارے میں کچھ بات کی کیا؟ مجھے نہیں لگتا، تب تک لکھا جا چکا تھا کیسے ہو گیا. تو he had nothing new to say, nothing new to add to that agreement. اب جیسے میں نے پہلے بھی آپ کہا نا، یہ ایک فیصلہ ہوتا تھا ان دنوں، بڑا افہام تفہیم ہوتا تھا آپس میں، ان لوگوں کا بات کرتے تھے کیسے کرنا چاہیے. تو ایک آدمی کا فیصلہ نہیں بنتا، وہ آدمی پھر پریزنٹ کرتا تھا وہ باتیں آگے، یا اس کو انٹرپریٹ کرتا تھا آگے، یا پریزنٹ کرتا تھا. ایک کلیکٹیو لیڈرشپ کا فیصلہ ہوتا ہے، جس کی سربراہ بہرحال شیخ صاحب کر رہے تھے. ہلکا سا لفظ یاد ہے جو وہ اکثر کہا کرتے تھے، 52 ایگریمنٹ میں مولانا ابو الکلام آزاد کا بہت رول رہا ہے. نہرو کی گورنمنٹ میں نہیں تو وہی کرتے تھے زیادہ بات. تو بیگ صاحب نے کہا جب یہ سپریم کورٹ کا معاملہ چلا تو یہ ہمارے کشمیر کے لیڈر اس کے خلاف تھے. انہوں نے کہا کہ ہم نے تو 3 محکموں پر الیکشن کیا ہے، سپریم کورٹ کا دخل اس میں نہیں تھا. تو کہتے مولانا نے کہا کہ سپریم کورٹ کوئی محکمہ نہیں ہے، یہ تو انصاف کی عدالت ہے. انصاف کس کو نہیں چاہیے؟ آپ کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ مطلب وہ کہتے ہیں بڑا آرگومنٹ انہوں نے اتنا وزندار دیا کہ آپ کو لگا کہ یہ تو سچ ہے، سپریم کورٹ کوئی محکمہ نہیں ہے. ایسی ایسی باتیں تھیں چھوٹی چھوٹی اس ایگریمنٹ میں، مگر وہ مجبوری ایک ایگریمنٹ کی تھی. وہ کوئی راستہ بھی ہمارے لوگوں کے پاس نہیں تھا، کچھ فارملائز تو کرنا ہی تھا. تو ایک کم از کم ایک فارملائز ہو گیا، کچھ باتیں طے ہو گئی، کہیں کہیں کلیئرٹی آ گئی، ورنہ یہاں کنفیوژن بڑا تھا. اور ہمارے لیڈرز کو یہ پتہ نہیں تھا. یہ ہماری تجدید یہ رہی کہ ان لوگوں کی بڑا ایک ایموشنل تعلق اس ساری چیز کے ساتھ، کوئی ہسٹورک ویو نہیں. لیکن مطلب یہ تو عام بات ہے جو نورانی صاحب نے بھی لکھی ہے، وہ کہتے بھی تھے کہ جب کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہوئی تو اس میں کشمیر کو بھی ہندوستان کا حصہ ماننے لگے تھے، ہم بن گئے تھے ہندوستان کا حصہ. تو شیخ صاحب نے وانٹ ٹو سائن بی پارٹ آف کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. انہوں نے احتجاج کیا کہ میں اس میں نہیں آؤں گا. ان کو دھمکی بھی دی گئی، جیسے نورانی صاحب کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں جا پائیں گے، which means you could even be arrested. تو وہ جذباتی طور پر چیزیں دیکھتے تھے اس لیڈرشپ، وہ ساری لیڈرشپ. تو جو ہسٹورک اور جو فیکچوئل اسٹیٹس تھا وہ کم ہی دیکھتے تھے. ان کو بڑا پیار تھا ان سب چیزوں سے جو وہ سوچتے تھے ہوگا، ایک دیوانگی کی حد تک. شیخ صاحب اور بیگ صاحب کا جو کمبینیشن تھا نا، یہ ایک ایسا کمبینیشن تھا جس کو، یہ 2 پاور سینٹر نہیں تھے، ایک ہی پاور سینٹر تھا. اور یہ کہتے ہیں کہ اتنے نزدیک تھے کہ کوئی تیسرا اس میں سما نہیں پاتا تھا. ریلیشن صرف 2 کی تھی اور یہی سب کچھ تھا. کچھ شیخ صاحب کے تئیں ان کے جو کچھ باتیں بتائیں آپ بیگ صاحب. پہلے یہ فیزز تھے، 53 تک ایسا معاملہ نہیں تھا. اچھا ہاں 53 تک اور بھی لوگ تھے، بخشی صاحب تھے، صادق صاحب تھے. ہم باتیں بیگ صاحب کرتے تھے اس معاملے میں. تو ایک پورا کلاس تھا، گروپ آف لیڈرز تھا، سارے لوگ اکٹھے تھے. نہیں تھا کہ صرف بیگ صاحب قریب ہے. بعد میں 53 کے بعد باقی سب لوگ بھی چلے گئے، صادق صاحب چلے گئے، بخشی صاحب چلے گئے، ایک حد تک مولانا بھی چلے گئے، زیادہ حد تک نہیں، ایک حد تک وہ گرفتار نہیں ہوئے 53 میں. تو مجھے بھی کچھ موقع ملا مولانا سے بھی بات کرنے کا. میں 1987 میں گورنمنٹ آف انڈیا میں تھا. اچھا. مولانا بیمار تھے. اچھا. اور وہ چنکیہ پوری میں رہتے تھے. فاروق صاحب چیف منسٹر، انہوں نے ان کو چنکیہ پوری میں ایک کمرہ دیا تھا. میں ٹینگ صاحب میرے دوست ہیں، ان کے پاس گیا تھا. انہوں نے کہا تھا مولانا سے ملتے ہیں. مولانا سے ملنے گیا. میرا جو گھر تھا وہ میرے دفتر کے راستے میں پڑتا تھا، چنکیہ پوری میں جہاں رہتا تھا، ساؤتھ دہلی میں.
ادھر نام سے میرے خیال مجھے جانتے تھے مولانا سید، کہیں ملے بھی تھے، مگر اس وقت مکمل طور پر اکیلے تھے، بالکل اکیلے تھے. تو جب مل کے چلے گئے تو انہوں نے یہ جب میں نے بتایا کہ میں پاس رہتا ہوں، یہی راستہ ہے، تو گرمی کا موسم تھا، تو انہوں نے آئزانہ طریقے سے کہا کہ میں اکیلا ہوں، جب آپ گزریں گے یہاں سے مجھ سے مل کے جائیں. تو مجھے تو لگا کہ بڑا اچھا موقع ہے، تو مولانا بڑے زبردست تھے، تو میں نے کچھ فیکٹ چیک بھی اس کے ساتھ کیے ہیں. اچھا. کچھ باتیں تو ان کو میں نے بتا دیا کہ یہ واقعات ہیں. anyway میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں. تو یہ ایک لیڈرشپ تھی 53 میں، تو مجبوری تھی نا. سب سے بڑے لیڈر شیخ صاحب کے ساتھ تو تھے جیل میں، جن نے شیخ صاحب کا ساتھ دیا وہ بیگ صاحب ہی تھے، اس لیے بڑے قریب رہ گئے. اور اس کے بعد یہ چلتا رہا سلسلہ. پھر جب پہلے وزٹ فرنٹ کا آیا وہ بھی طے کیا، بیگ صاحب بھی ساتھ تھے، بیگ صاحب ہی نے انفیکٹ سنبھالی تھی صدارت پہلے وزٹ فرنٹ کی. اس کے بعد پھر اکارڈ کا نیگوسیشن ہوا، اس میں تو شیخ صاحب نے بیگ صاحب کو ہی آگے کیا. میرے خیال میں اس سے کوئی بہتر چوائس شیخ صاحب کے پاس ان دنوں اویلیبل نہیں تھی. پھر وہ قربت گورنمنٹ میں آ کے بھاری پڑی. وہی کیا ہوا پھر، کیوں ہوا؟ پھر ایک یہ دو لوگ جو تھے آپس میں اتنے قریب تھے، مطلب عشق کی حد تک ان کا اپنے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق تھا. تو بیگ صاحب نے کبھی شیخ صاحب کا نام اس انداز سے کبھی نہیں لیا کہ ہمیں لگے کہ یہ کسی ایک عام آدمی کی بات کرتے. تو بڑے وقار کے ساتھ ان کا نام لیتے تھے. مگر پھر بڑے لوگ آ گئے، باقی ایلیمنٹس آ گئے، باقی پالیٹیشن آ گئے، کیبنٹ بن گئی، پھر فیصلے کیبنٹ کے آنے لگے. تو مجھے تو لگا کہ کسی ایک دق پر شیخ صاحب کو بیگ صاحب کو احساس تھا کہ پہلے یہ ساری باتیں میں ڈیسائیڈ کرتا تھا یا میرے مشورے سے ہوتی تھیں، اب اور لوگ بھی آ گئے جو ہونا تھا بہرحال، کیونکہ اب آپریشن لیول آف آپریشن، اسٹائل آف آپریشن، اسکوپ آف آپریشن اسٹیٹ کا بڑھ گیا تھا، پالیٹکس کا بڑھ گیا تھا. تو کچھ غلط فہمیاں بھی ہوئی آپس میں، مگر الٹیمیٹلی ایک پاور اسٹرگل میں سارا کچھ ہو جاتا ہے. پاور اسٹرگل ہو جاتا ہے، کچھ لوگ جیتتے ہیں، کچھ لوگ نہیں جیتتے. اور میرے خیال میں ہم اس میں منفرد نہیں ہیں، ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ یہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ ہوتا ہے، اس سے بدتر ہوتا ہے. اور شیخ صاحب بہت ٹاورنگ تھے، تو ان پر نظر کم پڑتی تھی، باقی لوگوں پر نظر پڑتی تھی. الٹیمیٹلی یہی ان کی قربت کا ہی کہ یہ سزا ان کو ملی کہ وہ الگ ہو گئے، کیونکہ شیخ صاحب کی مجبوریاں تھیں، وہ باقی جگہوں سے بھی لینا تھا ان پٹ. مطلب سیاسی جانشینی کا مسئلہ تھا. پتہ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا. بعد میں وہ بھی ایک انٹرپریشن آ گیا. شیخ صاحب مریض تھے بہت، اور وہ میں نہیں کہتا ان کو خواہش نہیں ہوگی کہ جانشین بنوں گا، مگر وہ خواہش کہاں سے پیدا؟ شیخ صاحب نے خود اپنے طرز عمل سے، اپنے باتوں سے یہ اشارتاً کنایتاً اور میرے خیال میں واضح طور بھی کہا تھا کہ بیگ صاحب میرے جانشین ہوں گے. خدا کو کچھ اور منظور تھا. اچھا، انہوں نے کہا تھا ایسا؟ سمجھتے ہی تھے وہ، سب کو پتا تھا. نمبر 2 تھے. جانشین کیا ہوتا ہے؟ نمبر 2 ہوتا ہے. اور میں نے نہیں دیکھا کہ بیگ صاحب کے من میں فاروق صاحب کے بارے میں کوئی ایسا تھا کہ ان کا وہ شفقت نہیں تھی، یا ان کے رول کے بارے میں ان کو کوئی ریزرویشن تھی. مجھے تو نہیں لگتا ایسا کچھ تھا. میں خیر اپنا پرسنل تجربہ کہہ رہا ہوں آپ کو، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہی سچ. کیا یہ وہی دور ہے جس میں آپ ملک کے بہت ہی نامی گرامی کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ عبدالغفور نورانی صاحب سے ملاقات ہو گئے؟ جی. تو آپ کے ان کے روابط، مجھے پتا نہیں کیوں، میں اپنا تو کہوں گا کہ میں بڑا متاثر تھا ان سے، کیونکہ میرا بھی تھوڑا سا ایک بیک گراؤنڈ یہ تھا. یہ ڈیولپ لائکنگ فار می، آئی ڈونٹ نو وائی. تو مجھے بات کرنا اچھا لگتا تھا ان کو. انفیکٹ ہمارے کچھ دوست ہیں جیسے افتخار گیلانی صاحب ہیں، وہ کہتے تھے کہ میں جب وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ اتنی ریلیکس کیوں ہو جاتے؟ مجھے پتا نہیں، ان کو باتیں کرنا اچھا لگتا تھا. میرے خیال میں وجہ یہ تھی کہ میں کشمیر کی تاریخ کے بارے میں تاریخ رہا ہوں، اس لیے میں باتیں کرتا تھا. مجھے جو لگا کہ نورانی صاحب کو کچھ ایسی چیزیں سننا اچھا لگتا تھا ان کو، یا کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنا اچھا لگتا تھا ان کو، جو وہ میرے خیال میں میرے ساتھ پوچھنا چاہتے تھے. کیونکہ میری جنریشن کے کسی آدمی کے ساتھ کو اتنا تعلق نہیں تھا. ہاں، تو وہ سینئر لوگوں کے ساتھ جاتے تھے، وہاں بڑا فارمل سا معاملہ تھا. تو میں کوئی
ایک حد تک جانکار بھی تھا, کسی حد تک اس فیلڈ کا کے تعلق بھی تھا, اور کچھ باتیں میرے خیال میں کچھ لوگوں سے زیادہ جانتا تھا. تو میرا تعلق ان کے ساتھ رہا, بعد میں آخر تک رہا تعلق. جب یہاں آتے تھے, آخری بار بھی جب آ گئے یہاں, تب بھی رہا نورانی صاحب کے. لیکن تب نہیں جب وہ شیخ صاحب کا کیس لڑ رہے تھے؟ نہیں تب نہیں جان, مجھے ان کا کچھ پتا ہے. وہ تو 60s کی 50s کی بات کر رہے ہیں. اس وقت تو میں میرے خیال میں 2-3 سال کا بچہ تھا. میرا تعلق, میرے جان پہچان ان سے 75 کے بعد ہوئی, جب بیگ صاحب سے ایک بار ملنے آئے. بعد میں ان کو کہیں ڈراپ کرنا تھا, میں گاڑی میں لے کے گیا ان کو, مطلب وہ بھی بیٹھے تو راستے میں باتیں ہوئی, اور پھر اچانک دوسرے دن بھی ان سے ملاقات ہو گئی. اس کے بعد وہ جب سری کشمیر آتے تھے تو مجھے اطلاع کر دیتے تھے, میں ملتا تھا. بعد میں دلی چلا گیا 80s میں. دلی آتے تھے تو وہ آتے کہ IIC ٹھہرتے تھے, تو پھر بلاتے تھے اکثر دلی میں. دلی میں باہر کے لوگوں کو کمپنی بھی چاہیے ہوتی ہے, تو مجھے ایک پوسٹنگ ملی تھی دلی میں 86 میں گورنمنٹ آف انڈیا میں, تو میں اویلیبل ہوتا تھا. تب وہ باتیں ہوتے ہیں. اسی حد تک میرا نورانی کا تعلق ہے. کچھ باتیں وہ کہتے تھے تو کہیں کہیں میں, ایک تو آئی تھنک آئی واز اے گڈ لسنر آلسو. he allowed people who would listen him without actually asking a question. ہاں, تو وہ ان طریقے سے, اور وہ جو چیزیں کہتے ہوئے عجیب اچھا لگتا تھا. ان کی یاداشت بہت زبردست تھی, طوفان کی تھی. آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں ایک بار ان کے ساتھ گلمرگ جا رہا تھا, کوئی میرے خیال میں 2005 میں 4 میں نہیں 2006 میں. تو انہوں نے یہاں مجھے پک اپ کر کے گئے تھے جہاں میں رہتا تھا. تو کسی بات پر کسی کیس کے بارے میں کہنے لگے. کوئی انگلینڈ میں کوئی سپریم کورٹ کے جج تھے, تو یہاں کوئی سپریم کورٹ کے وکیل تھے جو جرح کر رہے تھے. تو انہوں نے جرح کیا کی اس کیس کے بارے میں. تو یہیں سے کہیں میرے خیال میں شروع ہوا برشا چوک کے پاس ان کا, کہ کیا کہا اس نے. ٹنگ منگ وہ کہتے ہیں, وہ سب یاد تھا کیا آرگومنٹ نے دیے. میرے خیال میں 45 منٹ وہ یہ صرف مجھے بتاتے رہے کہ اس نے اپنی تقریر میں, اس میں اپنے آرگومنٹ میں دیکھتا رہا, مجھے کچھ پتا نہیں تھا وہ کیا بول رہے ہیں. میں صرف یہ دیکھ سکتا اس شخص کو کیا یاد ہے اور کیسے یاد ہے. لیکن کشمیر سے بہت محبت تھی انہیں. محبت کرتے تھے کشمیر سے بہت, اور انہوں نے وہ وعدہ نبھایا جو کشمیریوں کے ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا کشمیر کا. بہت محبت کرتے تھے. جو انہوں نے محنت کی, ڈاکومنٹیشن کی کشمیر کے درد کی ڈاکومنٹیشن کی, وہی کر سکتے تھے. وہ حق نبھایا انہوں نے. ان کو شیخ صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی محبت تھی. He was personally loyal to شیخ صاحب. یہ نہیں کہ ان کی غلطیوں پر نگاہ نہیں تھی ان کی, یہ نہیں ہے. پتا تھا شیخ صاحب سے غلطیاں ہو گئی, مگر وہ شیخ صاحب سے پیار کرتے تھے, بہت بہت پیار کرتے. اور بہت شیخ صاحب مزاج سے ایسے نہیں لگتے تھے جیسے نورانی صاحب کو لگتے تھے. بہت تکلیف ہوتی تھی نورانی صاحب کو جب شیخ صاحب کے بارے میں کوئی تنقید کرتے. اور ایک چیز وہ مطلب غلطیاں مان کے بھی کہ شیخ صاحب نے یہ ٹھیک نہیں کیا, اس طرح جلدی ہی مطلب گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ جو تعلق کیا اس کے ساتھ, مگر ہمیشہ کوالیفائی کرتے تھے کہ مگر اس میں ان کی دیانت پر شک نہیں کر سکتے. ان کے شیخ صاحب کے بارے میں بڑا پیٹ کامنٹ ہوتا ہے, دیکھیے ان کی دیانت پر آپ شک نہیں کر سکتے. یہ تھا ان کا تعلق کے ساتھ. اب تو 75 میں سرکاری ملازم ہو گئے, لیکن اس سے پہلے کا جو دور تھا جب آپ نے پڑھا اسکول سے کالج سے, وہ جو دور کشمیر کا تھا, آپ کو کچھ یادیں ہیں اس کی؟ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم بہت تھا اس دور میں, ہر کالج میں. مطلب ہم جیسے لڑکے تو ویسے ہی گھس جاتے تھے. ان دنوں اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم 65 ہو چکا تھا جو انڈو پاک جنگ ہو گئی تھی. اس میں ایک جنریشن کنزیوم ہو گئی کشمیریوں کی, خاص کر پڑھے لکھے لڑکوں کی. اس کے بعد جب ہم 70s میں آ گئے, ارلی 70s یا لیٹ 60s میں, تب بھی یہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم ہر کالج میں ہوتا تھا, ہر جگہ ہوتا تھا. تو جیسے اس وقت کے بچے کرتے ہیں ایجوکیشن وغیرہ, شور شرابہ ہوئی, کوئی سالڈ کام نہیں کر پاتے تھے. مگر ایک اور پرابلم تھا, یوتھ لیڈرشپ کمزور تھی, اسٹرانگ نہیں تھی. جو کچھ لوگ تھے بھی, میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا, وہ کسی وجہ سے ان کی استقامت میں فرق آ گیا.
ये नहीं कि उनने मौक़िफ़ छोड़ दिया, मौक़िफ़ बड़े लोग छोड़ देते हैं, नया मौक़िफ़ आके उसको आगे चलाते हैं। आज तो मौक़िफ़ कमोडिटी है। हाँ, तब भी होता था, मगर अवेलेबल नहीं रहे, जो आपने जो सही कहा सस्टेन नहीं कर पाए, वो एक प्रॉब्लम उसमें रहा। मुझे लगता था कि उस वक्त जो यहाँ एक लीडरशिप का भी फुलगान रहा, वी कुडंट रिप्लेस गुड पीपल विद गुड पीपल। हम इक्वल क्वालिफिकेशन, इक्वल मेरिट और इक्वल सिंसियरिटी को रिप्लेस नहीं कर पाए। उन्हें वजह यह है कि इस्तिकामत नहीं थी। हालांकि उनके पास जो बैंक था फॉलोइंग का वो बड़ा था, थे लड़के थे उनके साथ जैसे नौजवान चलते हैं, बट नो लीडरशिप कुड इमर्ज फ्रॉम दैट ग्रुप। ये खामी रह गई, बाद में एक और की नहीं। दरअसल मामला मैं आपको बताऊं, यहाँ स्टूडेंट लीडरशिप का जो नजरिया था पॉलिटिक्स के बारे में, वो 72 आफ्टर फॉल ऑफ बांग्लादेश बदल गया। यहाँ कुछ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ही पूरा बदल गया, उसके बाद बदल गया। और ये भी हमें मानना पड़ेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी सोच में तब्दीली थी। एकॉर्ड एक सोच का नतीजा था, एकॉर्ड एक एक्शन नहीं था, वो ये था कि रिकंसिलिएशन करनी चाहिए। उसमें बड़े साल लगे होंगे सोचने में, मगर जब फाइनली वो सोच आए 75 रिकंसिलिएशन ही तो था, ज्यादा देर तक नहीं रहा मगर रिकंसिलिएशन था। और ये हमारे लिए ही बड़ा कदम नहीं था, दिल्ली के लिए बड़ा कदम था। मगर इंटरनेशनल हालात उस वक्त ऐसे थे कि कश्मीर के साथ रिकंसिलिएशन में बहुत एक्सटर्नल इम्पैक्ट था या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस था बड़ा, जो फिर रहा नहीं, क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी लग गई, बातें खराबें हो गई। वरना खासकर ये जो कम्युनिस्ट हजरात थे उनका बड़ा रोल था, और कम्युनिस्ट हजरात अपना जो उनका काम करने का तरीका ये था कि वो मॉस्को की तरफ देख के काम करते थे। तो सोवियत यूनियन का बहुत था इसमें असर भी, एक ब्रॉडर रिकंसिलिएशन होना चाहिए विद रीजनल एस्पिरेशन, रिलीजियस एस्पिरेशंस, तो उसका फायदा कश्मीर अकॉर्ड में भी हुआ। लेकिन एक चीज बेग साहब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली कि पोस्ट 47 एक जबरदस्त मोमेंट चली कम्युनिज्म की कश्मीर में, और इसका बड़ा इम्पैक्ट रहा। लाल चौक से नाम से लेकर लैंड टिलर के होते हुए फिर सादिक साहब के ज़माने तक ये बड़ा एक कंसोलिडेटेड ग्रुप था, तरक्की पसंद। इसके बहुत सारे एलिमेंट्स थे, फैसेट्स थे इस मोमेंट के। तो कुछ लोग हुकूमत में थे, कुछ लोग हुकूमत से बाहर थे, लिखने वाले थे, ड्रामा नवीस थे, फिल्मकार थे। वो उस मोमेंट का जो टेक ऑफ था और जो उसका फॉल था इवेंचुअली, तो क्या महरिकात रहे शुरू से आखिर तक? देखिए, यहाँ सोचता कोई था और अमल कोई और करता था। ये जो कार्डर था कम्युनिस्ट का जो आप कह रहे हैं, मैं उनको प्रोग्रेसिव कहते थे, तरक्की पसंद। मैं उनको वो जो कार्डर था उनका कम्युनिस्ट का, जिसका कश्मीरी लीडरशिप का सबसे ज्यादा कुर्बत जो कम्युनिस्ट के साथ है, सादिक साहब की रही, डीपी साहब की रही, कासिम साहब के साथ है, शेख साहब कभी फॉर्मली साथ नहीं रहे। मगर जो नजरिया था उनका, वो नजरिया इतना भाग गया था, क्योंकि कम्युनिस्ट जिस ऑपरेशन की बात कर रहे थे, जिस ज्यादती की बात कर रहे थे, डिप्रिवेशन की बात कर रहे थे, वो कश्मीरी लीडर्स को कश्मीर में रोजमर्रा एक्सपीरियंस हो रहा था। तो हमारे लोगों को ये बात भाग गई। और ये भी आपको मानना पड़ेगा, उन दिनों कम्युनिज्म ये आज का कम्युनिज्म नहीं था जिसको अब कंडेम किया जा रहा है। मतलब मौलाना आजाद एक रिवायती मौलवी थे, उनको कम्युनिज्म के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। उन्होंने भी एक बार 40 में कहा, मेरे ख्याल में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में ही कहा 41-42 में, कि ज़रूरी मसले का कम्युनिस्ट से बेहतर और कोई हल नहीं आज तक आया है। ज़रूरी मसला में एग्रीकल्चर दुनिया का मसला था, एग्रीकल्चर से की आबादी थी, इस आबादी को के बेटरमेंट के लिए जो हल कम्युनिस्ट ने तजवीज किया है, उससे बेहतर हल अभी तक हमें नहीं मिला है। तो जब ऐसे मौलवी ये सोचते रहे, ऐसे आलिम ये सोचे, ट्रेडिशनल मुसलमान आलिम थे,
اور کمیونزم کے اس کا کچھ خاص تعلق نہیں تھا. ہمارے لیڈرز نے بھی یہ اڈاپٹ کیا, مگر انہوں نے اس کا اقتصادی پہلو اڈاپٹ کیا. میرے خیال میں ان سوشیٹل سسٹمز کو زیادہ گہرائی میں آنے نہیں دیا, باقی کام ایسے ہی چلتے رہے. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں لینڈ ہوا. کہنے کا مطلب ہے جو ایڈیم سوویت یونین یوز کر رہا تھا, اور جو اسپریشن سوویت یونین کمیونزم پریزنٹ کر رہا تھا, وہ اسپریشن ایک عام ایگریکلچر کا اسپریشن تھا. وہ بہار میں ہو, بنگال میں ہو, کشمیر میں اچھا ایک سلسلہ ہوا کہ ہمارے لیڈر جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان کو وہ ایکسپوجر دستیاب. کمیونسٹ کا فار سم ریزن آگے کشمیر آنا جانا بھی بہت ہوا. بی پی ایل بیدی ایک عام نام آپ نے سنا ہی ہوگا, مگر یہ جو پھر مسلم لیگ کے پروگریسو لیڈر تھے, راجہ اشرف ہوتے تھے, یہاں آتے تھے, اور بھی جتنے لوگ تھے ان کے نام سے پورے یاد نہیں ابھی, ان کا بڑا عمل دخل ہوتا تھا کشمیر آنے کا. سیف الدین کشتو یہاں تھے. 97 جب قبالی جنگ ٹرائبل اٹیک ہوا, سیف الدین کشتو لیفٹسٹ تھے, وہ سینیٹر ٹھہرے, ان کا بڑا آنا جانا تھا یہاں. تو شیخ صاحب ان سے متاثر بہت ہوتے تھے, باتیں ان کی سنتے. نہیں, وہ جو کمیونسٹ موومنٹ تھی وہ واز دیٹ آؤٹ کم آف economic exploitation or a rebellion against the clergy? Only economic exploitation. ہمیں کلرجی نے یہ بعد میں ہمیں لگا کہ بڑا ایکسپلائٹ کیا ہے, وہ ایگزیجریشن ہے. ٹھیک ہے, وہ بیچارے بھی, وہ بھی سفررز ہی تھے, ان کی کوئی محلات نہیں ہوتے تھے, ان کی کوئی جاگیریں نہیں تھی, کوئی ایسا وقف نہیں تھا ان کا کہ آپ نے وہاں دیکھا کہ ان کے پاس 5,000 کنال زمین ہیں, جاگیریں ہیں, جیسے باقی وہاں یہاں گدی ہوتی ہے. خاص کر پنجاب کے مسلمانوں میں وہ نہیں تھا سلسلہ. مٹھ جیسے ہوتے ہیں ہماری زیادہ کے ساتھ, کہیں اتنی آمدنیاں نہیں ہوتی تھی, ایسا کچھ نہیں تھا. اس لیے وہ بھی بیچارے روزگار کے ہی سلسلے میں متلاشی تھے. ان کا ذریعہ پیر مریدی تھا, ان کا ذریعہ ایگریکلچر نہیں تھا. یہ نہیں کہ وہ ایکسپلائٹ کر رہے تھے ہمارے لوگوں کو, بھی غریب ہی رہتے تھے, پیدا بھی غریب. جو کلرجی جس کو ڈیفائن آپ کر, جن کا قانون چلتا ہے, وہ ہوتی ہے کلرجی جو ہم نے دیکھا. یا علاقے میں کوئی زبردست ہے جی یہ گدی ہے, یا جس کو مٹھ آپ کہتے ہیں, ان کے پہ اتنی جائیداد, ایسا کچھ نہیں تھا. مگر یہاں اکنامک ایکسپلائٹیشن وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس میں آپ کے پاس انگریزوں کی کتابیں پڑھی ہوئی. انہوں نے کہا کہ مطلب ایوننگ ارلی 19th سینچری یہاں کے وزیر تھے وہ, انہوں نے بھی کہا کہ ان کو تو مال مویشی سمجھا جاتا ہے, کیٹل. انہوں نے کہا ورس دین کیٹل ان کی زندگی. یہ 20ویں صدی کے اوائل کی بات ہے. آپ 100 سال پہلے پیچھے جائیے تو کیا حالت ہو گئی ہے. قحط, وبا, سیلاب, بیماری, کون سی ایسی آفت نہیں تھی جو یہاں کے لوگوں پر نہیں تھی. جب ایک آپ کو سینئر وزیر جس کو سرکار اس لیے لاتی ہے کہ علاقے کی بہتری کرے, وہ اس لیے یہاں سے چلا جاتا ہے, وہ جا کے کہتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کی حالت تو مویشیوں سے بدتر ہے. اس میں کیا اور کیا کہنے کے لیے آپ کو چاہیے, اور کون سا تاریخی ثبوت آپ کو چاہیے. بیگ صاحب مجھے یہ بتا دیجیے, آپ نے جموں کشمیر سرکار میں بھی کام کیا اور آپ نے گورنمنٹ آف انڈیا میں بھی کام کیا, کچھ فرق لگا آپ کو کشمیر کے حوالے سے؟ فوکس بیٹر ہے. کن کا؟ گورنمنٹ آف انڈیا کا پالیسی اورینٹیشن بیٹر ہے. ڈیفیوژن بہت ہے, اس میں کیا کریں گے, کیونکہ گورنمنٹ آف انڈیا کوئی بہت کم کام ہے جو ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ. دیر از نتھنگ وچ گورنمنٹ آف انڈیا گیوز اینڈ عام آدمی ملتا ہے, تھرو اسٹیٹ آپریٹ ہوتا ہے. جو ان کا کام ہے, جو بھی کام ہے, اس کام میں کلیئرٹی ہم سے بیٹر ہے, فوکس ہم سے بیٹر ہے. امپلیمنٹیشن ان کی بہت کم ہے, امپلیمنٹیشن اسٹیٹس کے تھرو ہوتی ہے. میں سوچ کی بات کرتا ہوں, مطلب آپ کو بیٹر اپریسیشن جو ہے, بیٹر انڈرسٹینڈنگ جو ایشوز کی ہے, وہ گورنمنٹ آف انڈیا میں نے دیکھی ہے اسٹیٹس کے مقابلے میں. کیا مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہاں موٹیویشن کام کرنے کا بیٹر ہے دلی سے. دلی از ویری ڈیفیوز تھنگ, آئی مین میکینیکل, نتھنگ ریچز دیم. آپ چلے تو چلے, نہیں چلے تو نہ بھی چلے. یہاں لوکل لوگ نا آپریشنل لیول پر زیادہ ریلیٹڈ ہیں, لوکل بیوروکریسیز.
more related in operational terms. जहाँ तक क्लैरिटी और सोच का ताल्लुक है, इसको पॉलिसी फॉर्मुलेशन कहते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ का स्टेट, वो वहाँ जाता है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज मोर सपोर्टिव टू बख्शी era in comparison to शेख साहब era after 1975? मुझे नहीं लगता। Why is बख्शी साहब very popular? पॉलिटिकल पता है, ये पॉपुलर हो जाता है, पॉपुलर आप समझते हैं, मुझे नहीं पता क्या पॉपुलरिटी है, हमेशा हमको मैंने जिससे भी बात की कहेंगे लोग वो डेवलपमेट की बात करते जैसे हैं। इंग्लिश वर्ड ऑन जिसको नॉस्टैल्जिया कहते हैं। अच्छा। पुराने जमाने में बड़ा अच्छा था पुराने जमाने में। आपने तो वही दौर देखा है, उनको बख्श साहब का दौर अच्छा लगता है। मैंने बख्श साहब के दौर के लोगों से बातें कहते हैं, महाराजा का दौर बड़ा अच्छा था। ऐसा नहीं है, ये नॉस्टैल्जिया है। फैक्ट्स आर फैक्ट्स। So do you think मेरे ख्याल में यहाँ वो भी एक प्रोसेस से ही आए, मगर मुझे तो लगता है कि वो पॉपुलर नहीं रहेगा। पॉपुलर नहीं, उसमें कोई शक ही नहीं, पॉपुलर नहीं। तो शेख साहब की पॉपुलरिटी का कोई मुकाबला नहीं था। मैं जनरली भी कहता हूँ पॉपुलर नहीं रहे। उसमें मेरे ख्याल में उनसे उनका काम जो है अच्छा काम, वो भी पॉलिटिक्स की वजह से नजर नहीं आ रहा। पॉलिटिकल एनिमोसिटी से उनका कुछ अच्छा काम भी दब गया। बट आई वुड से दैट ये जो हम कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा था, वो था, ये सब्सिक्वेंट पीरियडिक सब्सिक्वेंट। बाकी जो गांव वाले गरीब लोग हैं, उनको तो जो थोड़ी सी मदद भी करे उनको तो अच्छा ही लगता है, थोड़ी सी मदद। आप स्पेंडिंग देखिए ना, प्लान देखिए, आपको तो वहीं पता चलेगा। ये तो दस्तावेज है, 50s की बात कितना पैसा यहाँ खर्च हुआ, 60s में कितना हुआ, 70s में कितना हुआ, 6 साल के वक्त में कितना हुआ। गवर्नमेंट तो दोनों को सपोर्ट किया, इकोनॉमिकली मैं कह रहा हूँ, उनको पॉलिटिकली रहने दिया, और जो भी वजह थी इसलिए रहने दिया। बट आई थिंक इकोनॉमिकली तो शेख साहब को भी ऐसा सपोर्ट मिला, एनहांस सपोर्ट मिला। अब बेग साहब के अलावा, मिर्जा मोहम्मद अफजल बेग साहब के अलावा किस और सियासी लीडर के नजदीक रहे? शायद सो साहब के साथ काम किया मैंने। वो यूनियन मिनिस्टर जब बने तो बन गए, मैं उनके साथ चला गया प्राइवेट सेक्रेटरी। तो वो साल से ज्यादा रहे, तो मैंने उनके साथ काम किया। वो मौका मिला मुझे, एडमिनिस्ट्रेटिवली मौका मिला, क्योंकि पॉलिटिक्स उनके हाथ में नहीं थी। पॉलिटिक्स यहाँ गवर्नमेंट के हाथ में थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो उनको खास कुछ पॉलिटिकल रोल नहीं था, बट एक मंत्री का दर्जा था दिल्ली में। बड़ी दयानतदारी के साथ उन्होंने निभाया, पेन से काम किया, उसमें शक की बात नहीं। डायरेक्टर जनरल रहे टूरिज्म के जी, आप इंडस्ट्री में भी रहे, आप हैंडीक्राफ्ट्स में भी रहे, और आप इंटैक में। ये जो पूरा ये 4 डिपार्टमेंट, 3 सरकार के, 1 सरकार से बाहर, और आप इन तीनों के साथ रहे लीडरशिप रोल में, तो आपको लगता है कि ये 4 अगर इकट्ठे हो जाए तो कल्चर के हवाले से ये कोई ऐसा काम मुमकिन कर सकते हैं जो शायद कभी नहीं हुआ? नहीं, महकमाना काम जो है वो अलग होता है। नहीं, मैं समझता हूँ, मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, पार्टनरिंग विद अलग होता है। मगर कश्मीरी ब्यूरोक्रेसी में या कश्मीरी एडमिनिस्ट्रेशन में कल्चर का अप्रिसिएशन इतना नहीं है जितना होना चाहिए। ये मैंने सरकार में भी देखा, सरकार के बाहर भी देखा। कुछ काम हम कर पाए, कुछ काम नहीं कर पाए। तो कौमों के लिए या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैंने देखा, देश के बाद जैसे मुझे मौका मिला है बंगाल में देखने का, उनको बड़ा इंटरेस्ट है कल्चर के बारे में। बहुत सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन, मोस्ट ऑफ थिंग्स रिवॉल्व अराउंड कल्चर। यहाँ मैंने उतना नहीं देखा, यहाँ दिक्कत है वो अप्रिसिएशन। वो उसकी वजह मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ। द अदर थिंग जो आपके जो हमें देखना चाहिए कि कश्मीर एक अजीब फेजेस से गुजरा है। मैं एक सेटल्ड सोसाइटी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कश्मीरी सोसाइटी को जो चैलेंजेस पोस्ट इंडिपेंडेंस मिले वो इतने ज्यादा हैं कि जितना सर्वाइव हो गया वो भी एक मौजज़ा है, वो भी एक मौजज़ा है। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जो दिक्कतें देखी, मैं एक छोटी सी मिसाल मिलिटेंसी की बताता हूँ।
راشن ڈسٹریبیوشن بھی ہمارے کچھ سینئر آفیسر ہیں لوکل، وہ بتاتے رہے ہیں آپس میں، پتہ نہیں آپ کو بتایا نہیں بتایا. فوڈ اینڈ سپلائز کا محکمہ ہے، اننت ناگ میں راشن ڈسٹریبیوشن دینا ہے. ڈائریکٹر سری نگر بیٹھا ہے، ڈائریکٹر سری نگر سے نکلتا ہے، پامپور میں کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اس کی گاڑی رک جاتی ہے، اس کو گاڑی سے اتار کے کریک ڈاؤن میں بٹھا لیتے ہیں، تو وہ کریک ڈاؤن میں نیچے بیٹھتے ہیں. 3 گھنٹے کے بعد کوئی سینئر افسر آتا ہے تو یہ اس کو بولتا ہے کہ میں ڈائریکٹر ہوں، مجھے اننت ناگ جانا ہے، وہ جانے دیتا ہے. It never occurs to him کہ یہ بےعزتی دیکھ کے، یہ مشکل دیکھ کے میں گھر کیوں نہیں جاتا ہوں، میں پھر بھی کیوں اننت ناگ جاتا ہوں اور وہاں آفیسرز کو بتا دیتا ہوں مجھے 3 بجے رکنا پڑا ہے. یہ جو اس ملیٹنسی کے دور میں کشمیری ایڈمنسٹریشن نے ایک فریم کو قائم رکھا، یہ ایک معجزہ ہے. پریشانیاں تھی، دقتیں تھی، مسٹرس تھا، الائنمنٹ نہیں تھا، مگر ڈیلیوری کرنی تھی، ڈیلیوری ہو گئی. آپ کے یہاں بجلی بھی چلتی رہی، آپ کے یہاں ریشن بھی ملتا رہا، آپ کے یہاں مشکل حالات میں اسکول پہنچنا، مگر پھر بھی استاد تو پہنچ ہی جاتا تھا. یہ معجزہ ہے. مجھے لگتا ہے کسی کو یہ کہانی سمجھنی چاہیے کہ کیسے بچا. خراب نقصان تو بہت ہوا، میں اس سائڈ نہیں بول رہا ہوں کہ ہمیں ڈیمیج بڑا ہوا اور کچھ پرماننٹ ڈیمیجز ہو گئے، مگر یہ بھی دیکھیے کہ یہ سسٹم بچ بھی گیا. تو یہ کچھ لوگ تو تھے جو موقع پر موجود تھے، جنہوں نے یہ سختیاں جھیلی اور سسٹم بھی چلایا، اور ان کو کوئی یہ بعد میں اسپیشل ٹریٹمنٹ آفیسرز کا آ گیا جب تک یہ حالات سنبھل گئے. پہلے سالوں میں تو اس کی حالت تو وہ بھی، وہ جو کیٹ ہوتا تھا اس کے سامنے اس کا بیٹا بھی کھڑا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی دیکھا ہے، اس کو کوئی خاص مراد نہیں دی جاتی نہیں، یا خاص کنسیشن کے اس کا باپ کہیں ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہے، اس کو بھی وہ جپسی میں بیٹھا ہوا کیٹ دیکھ رہا تھا اور وہ بھی گھبرا تھا اسی طرح کے جیسے بیچارہ عام کسی درزی کا بیٹا گھبراتا تھا. ان حالات میں دیکھنا چاہیے، مطلب ہم نے اس دور کو دیکھا ہے. تو میں ان کو اس لیے یہاں کی بیوروکریسی کے بارے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ میں صرف پالیسی پیرامیٹرز کی بات کر رہا تھا. ایپلیکیشن اور وہ کام کرنے کا طریقہ ہے، مجھے نہیں لگتا ہر سوسائٹی میں، ہر اسٹیٹ میں اگر ایسے حالات ہو تو اس سلیقے سے، جس سلیقے سے وہ کام ہو پاتا. اب کہتے ہیں کلچر پر فوکس نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو بیوروکریسی ہے، پالیسی ساز لوگ جو ہیں وہ کلچر سے اتنے متاثر نہیں ہیں جتنی وہ باقی ریاستوں میں، ویسٹ بنگال وغیرہ میں ہے. تو کیا کیا جائے کلچر کو فوکس میں واپس لانے کے لیے؟ کیونکہ آپ ایک کلچرل ایکٹیوسٹ ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، کیونکہ آپ کام کرتے ہیں. مشکل مرحلہ ہے. ہندوستان کی ڈیموکریٹک سسٹم میں یہ اوپننگز تو ہیں کہ اگر افسر نہیں سمجھتا ہے تو منسٹر سمجھے گا، منسٹر نہیں سمجھے گا تو جو پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہوگی وہ سمجھے گی. مگر وہ جو ہمارا سیٹ اپ ہے، ڈیموکریٹک سیٹ اپ، اس میں کشمیر میں ڈسٹورشن بہت ہے، اس لیے خرابی. یہ ہم نے یہاں جو کلچر کے بارے میں کچھ اچھے کام ہوئے ہیں، اس میں باہر کے کچھ افسروں کا دخل ہے، یہ بھی میں بتا دوں. اور یہ بھی بتا دوں کہ کچھ کام اس لیے نہیں ہو رہے جو افسر، جو باہر کے افسر ہیں یا ڈیولپمنٹ افیئرز ہیں، ان کو سمجھ نہیں. اچھا، یہ چونکہ سارے افسر پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ کے، سامنے سبوں کی ہے اونرشپ کا مسئلہ، وہ مجھے لگتا ہے وہ ڈائلیوٹ ہو گیا. جو 20 سال 30 سال پہلے اونرشپ آفیسرز کا تھا، باہر کے تھے، لوگوں کے وہ الگ، آفیسر کی بات کرتا ہوں، ڈائلیوٹ ہو گئے بہت. وہ اونرشپ بہت کم ہو گئی. نہیں، ابھی جو ہمارے افسر ہیں جن کو ہم پالیسی ساز کہتے ہیں، وہ 2 ایئر ٹینیور کے لیے آتے ہیں، کیونکہ اب ہمارے پاس جو یہ تو مجھے لگ رہا ہے بہت ٹیمپرری ہے، اور جتنی جلدی یہ ختم ہو جائے ختم ہونا چاہیے. یہ نہ ان کے افسروں کے لیے ٹھیک ہے، نہ اسٹیٹ کے لیے ٹھیک ہے. یہ جو بیچارہ اپروٹ فرام، وہ کوئی بیچارہ آ گیا اپروٹ ہو گیا اروناچل پردیش سے، اس کے بعد کشمیر بیٹھا 2 سال، پھر یہاں سے اپروٹ ہو کے کہیں اور چلا گیا، فیملی کہیں نہیں ہے. یہ تو یہ ایک ڈسٹورشن سسٹم کا ہے. لیکن ہمارا ایٹ دا سیم ٹائم یہ ختم ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ اب دقتیں ہیں، ہوں گی،
کچھ خواہشیں بھی ہیں، اور میرے خیال میں کشمیر کے بارے میں جتنی حمایت ہے اتنی مقاصمت بھی ہے. ورنہ جو ہماری کنٹری کی لیڈرشپ ہے وہ جس دن انہوں نے کشمیر اسٹیٹ کو مطلب ابالش کیا اس دن ہی کہا اسٹیٹ بحال کرنا ہے. اس کا مطلب اب انیشیو فرام دا فرسٹ ڈے دے آلسو نیو یہ بہت ٹیمپرری. اب یہ ٹیمپرری رہتا ہوگا، یہ ٹیمپرری سے بڑھ کے ایک ٹیمپرری پرماننس آ گئی اس کی. ورنہ وہ بھی ان کا بھی یہ کلیم نہیں ہے کہ یہ بڑا اچھا ہے، یہ سسٹم پرانے سسٹم سے بہتر ہے. وہ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیمپرری اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب ہمارے روٹس تک پہنچے. اب میں جو کہانیاں سنتا ہوں، عمل دیکھتا ہوں آفیسرس کے یہاں، مطلب اسٹیٹ لیول، پروونشل لیول، ڈسٹرکٹ لیول، مجھے تو عجیب لگتا ہے. اور مجھے اب لگتا ہے کہ اب ایک ایلیمنٹ آف ارجنسی ہے کہ یہ سسٹم بدلنا چاہیے. یہ جو ایڈاک ہے، اور یہ میں نہیں ایڈاک کہہ رہا ہوں، سبھی ایڈاک کریں، یہاں کی لیڈرشپ، دلی کی لیڈرشپ، وہاں کے افسر، یہاں کے افسر، یہ ختم ہونا چاہیے. یہ بڑا نقصان دہ ہو گیا ہے. اب ہمارے یہاں ہینڈی کرافٹ بھی مطلب اس دو اٹ ڈز فال پارٹ آف ان وے ہمارا جو ہینڈی کرافٹ کے بارے میں میرا تھوڑا سا الگ نظریہ ہے. ہینڈی کرافٹ کبھی سرکار کے بلبوتے پر نہیں چلا ہے. سرکار کا بہت کم دخل ہے ہینڈی کرافٹ میں. یہ اپنی قوت پر چلا ہے، اپنی اسٹرینتھ پر چلا ہے. اور جتنا آپ کا انٹرنیشنل یہ جو ماحول ہے موافق ہے، اتنا ہمارا کام پھیل رہا ہے. ایک حالت میں تو یہ ہے کہ کہیں کہیں کام کم ہوا ہے، مگر کچھ ایریاز میں بہت بڑھ گیا ہے. یہاں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کشمیر میں شال کا اتنا ریوائول پچھلے 10 سال میں ہو گیا، اور بہت اچھی کوالٹی کا، جس پر آپ کی نظر نہیں پڑتی. تو ہینڈی کرافٹ کا معاملہ صرف ہینڈی کرافٹ کا ہے، مگر خوش قسمتی ہمارا سکل بیس اویلیبل ہے. اور ہینڈی کرافٹ تبھی چلے گا جب آپ کے پاس کاریگر ہوں گے، جب کاریگر ہوگا. سکل بیس اچھا اویلیبل ہے. اور یہ جو عام آپ سنتے ہیں نا کہ کام کم ہو گیا، میرا بڑا گہرا تعلق، میں یہ کلیم کرتا ہوں کرافٹ کے ساتھ رہا. بالکل رہا ہے، میں گواہ ہوں. مطلب میں اتنی رحمن سے کسی چیز کو کلیم نہیں کرتا ہوں جتنا اس کو کرتا ہوں. جو اچھا کاریگر آج کے وقت میں بھی ہے، اس کی حالت بہت اچھی. اچھے کاریگر کی حالت بہت ٹھیک. مطلب بہت کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ کوئی رئیس ہے. صحیح بات ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ یہ سارے کاریگر ایک جیسے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اچھے کاریگر ٹھیک ٹھاک ہیں، جو آنا چاہیے اس سکل لیول پر یا سوشل سٹیٹ پر، وہ ہے ان کے پاس. اگر اس لمبے کیریئر میں جو سرکار کے ساتھ تھا، اس میں کیا آپ کسی بڑے ایونٹ کی ہیپننگ کے گواہ رہے ہیں کیا نزدیک سے؟ دیکھیے سرکار جو ہے نا، یہ مونولیتھ ہے. دی مور تھنگس چینج دی مور دے ریمین دی سیم. کوئی کام بڑا نہیں ہو جاتا، کوئی کام چھوٹا نہیں ہو جاتا. مگر جو بھی یہاں گورنمنٹل ایکشن میں مجھے ایک کچھ چیلنجز نظر آ رہے ہیں. ایک چیلنج ہمارا تھا ٹورزم میں. یہ بڑی نیگیٹو پبلسٹی ہوتی تھی، اور سرکار کو خیال تھا تب تک ٹورزم امپیکٹ نہیں ہوگا اگر میڈیا ہمارے ساتھ رہا. تو آپ کو بھی پتا ہوگا، آپ اس میں شامل رہے، آپ کے ساتھ بھی ان دنوں کا تعلق رہا ہے. ایک پرائرٹی تھی جو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں نے یا اسٹیٹ گورنمنٹ نے سکسیسفلی ہینڈل کی. حادثات ہوتے تھے، واقعات ہوتے تھے، اور یہ ہوتا ہے اس کا امپیکٹ کیسے کم ہو. وہ سکسیسفلی اسٹیٹ نے ہینڈل کیا. آپ جیسے دوست تھے یا باقی تھے. دلی بھی کوآپریٹو تھی، اب تو حالت بدل گئی. یہ ایک بڑا چیلنج تھا. انفراسٹرکچر کا بڑا چیلنج تھا. یہاں جب ریوائول ہوا یہاں ٹورزم کا، جگہ نہیں تھی یہاں لوگوں کے پاس. ٹورسٹ آئے تو رہے کہاں، ٹورسٹ آتے رہے. یہ بھی میں بتا دوں، یہ کوئی سسٹینڈ ہمارا کوئی کہے آپ کو ہم نے بڑی محنت کی، کشمیر کا ٹورزم ریوائیو ہو گیا، میں تو زیادہ اس میں سرکار کو کریڈٹ دینے کے موڈ میں نہیں دیتا ہوں. انڈسٹری میں اسٹرینتھ تھی. اگر وہ ہوتا تو پھر ہم تیار ہوتے، ہمیں اندازہ ہوتا، ہمیں سڑکوں پر ٹورسٹ کو نہیں سلانا پڑتا. ہمیں ٹورسٹ ہمیں کباڑیوں سے بستر لے کے لوگوں کو جگہ دی.
वो एक चैलेंज था, कमरे नहीं थे लोगों के, इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ थी। कश्मीर में टूरिज्म के रिवाइवल में एक बड़ा दखल वैष्णो देवी का है, और वैष्णो देवी का दखल इसलिए कि टूरिस्ट वहां आते थे, और यहाँ के ये जो हाउस बोट वाले हैं इनका बड़ा दखल है, इन्होंने लोग वहां बिठा के रखे थे होटलों में, उनको मोटिवेट करते थे कि 4 दिन में कश्मीर ले जाएंगे, उससे शुरू हुआ। हमें पता भी नहीं था ऐसा भी एक अंडर करंट चल रहा है, मोटी मोटी चीजें तो देखी थी हमने, बट आई थिंक वी फॉलोड द प्रोसेस, वी डिडंट टेक द लीड। मुझे तो नहीं लगता हमने लीड लिया, हमने प्रोसेस को फॉलो किया, जो इंडस्ट्री का स्ट्रेंथ था और जो मैन पावर अवेलेबल था इंडस्ट्री में, उस मैन पावर ने असर्ट करना शुरू किया। शहरों में गए, बाकी जगहों पर गए। हर इंडस्ट्री में डार्क साइड भी होता है, राइट साइड भी होता है, हमारे लोगों में भी अच्छाइयाँ हैं, खराबियाँ हैं, मगर जो मेहनत उन्होंने की यहाँ, आई वुड से पोस्ट मिलिटेंसी, पोस्ट 90s टूरिज्म रिवाइव करने की, वो कोशिश बराबर। एक साहब, हम बात करते करते चले सेक्टर्स में चले गए, लेकिन मैं आपसे पूछना ही भूल गया कि आपकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, और आपकी स्कूलिंग का जो बेसिक सिस्टम था उस जमाने में वो कितना इवॉल्व हुआ था, क्योंकि पोस्ट 47 देयर वाज अ फोकस एंड एम्फेसिस ऑन बेटर स्कूलिंग। मैं पुराने शहर में पैदा हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ, और ये किस इलाके में? खानका मोहल्ला में। अच्छा, जिसको आज अब डाउनटाउन कहते हैं, कहते थे। तो वो एक बड़ा कम्पैक्ट सा माहौल था, ये सा सिलसिला था, मतलब यू आर लिविंग इन सोसाइटी, टुडे यू आर नॉट। हमारे बच्चे सोसाइटी में नहीं रहते हैं, घरों में, मकानों में रहते हैं, समाज में नहीं रहते हैं, घर में रहते हैं। मेरे ख्याल में फैसिलिटीज ज्यादा है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन जीरो। उन दिनों सोशल इंटरेक्शन बड़ा होता था, मतलब वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और श्रीनगर शहर उन दिनों दस्तकारों का शहर था, मुलाजिमों का शहर नहीं था, कारीगरों का शहर था। बच्चे बच्चे दोस्त होते थे हमारे, जिनके साथ फुटबॉल खेलते थे, वो कालवाकी भी करते थे, बाकी काम भी करते थे। हम किस दौर की बात कर रहे हैं? 1960s, मिड 60s बात कर रहे हैं। तो इस शहर में पढ़ाई के मौके, सरकारी स्कूल ही ज्यादा थे, कॉन्वेंट स्कूल से बहुत कम थे। आपने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा? सरकारी स्कूल में पढ़ा, मगर फिर मैं बीच में उन दिनों ये जो आपका ये बिस्को स्कूल है, इसका जो प्रेडिसेसर है वो फतेह कदल का पहले शुरू हुआ था, वहां मेरी पढ़ाई हुई, वहां मैंने पढ़ा। वो एक तरह से प्राइवेट भी था, वो प्राइवेट नहीं भी था, मगर वो टीचर बेहतर थे हमारे टीचर्स के साथ। हमें टीचर बड़े अच्छे लगते हैं, आज मुझे वो टीचर बहुत अच्छे लगते हैं जिन्होंने हमको पढ़ाया। और जब पढ़ाते थे तब उतने अच्छे नहीं लगते थे, ऑब्वियसली। उसमें वजह ये भी थी कि उनकी शक्तियां बड़ी होती स्कूलों में, तो बिलीव करते थे टीचर की बच्चे को सख्ती से पढ़ाना है तो सख्ती करनी है, सख्ती पढ़ाने के लिए तो छुरी का इस्तेमाल करना है, बाकी चीजें। तो मगर मुझे लगता है कि मैं आजकल देखता हूँ बच्चों को तारीख का कोई अंदाजा नहीं है, ख्याल नहीं है, किताबों में भी नहीं लिखा है। हम अपने रियासत को, अपने कल्चर को ज्यादा अप्रिशिएट करते थे उन दिनों, उन किताबों में या उन स्कूलों में, जो आज नहीं कर पाते हमारे बच्चे। ये तो आइलैंड्स में रह रहे हैं। मेरा ताल्लुक, हम इंटैक के जरिए ना बच्चों के साथ बड़ा काम करते रहे हम, बाहर के प्रोजेक्ट के साथ, टाटा वगैरह के साथ, बाकी जगहों के साथ, राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ। तो हमें बड़ा मौका मिला है हम बच्चों के साथ बात करने को, अच्छे स्कूलों के बच्चों के साथ। मैं एक अजीब से साथ देख रहा हूँ, हमें अपने बचपन में अपने रियासत के बारे में, अपने शहर के बारे में जितना इल्म था वो इन बच्चों को नहीं है। या तो घरों में वो कंसर्न नहीं है, और मुझे लगता है ये जरूरत भी नहीं है। और ये कोई एनसीईआरटी तजुर्बा नहीं है, एनसीईआरटी ने ये स्कोप रखा है कि अपने इलाके की बात की। कहते हैं ना कि साहब वो किताबें बाहर से आती हैं, दिल्ली का सिलेबस है, हमने इसको एग्जाम किया हुआ है। एनसीईआरटी ने सफिशिएंट स्कोप रखा है कि आप अपने इलाके की बात करें बच्चों के साथ, लेकिन है कुछ जो हम कर नहीं पा रहे, जो नहीं कर पा रहे, और सही बात भी नहीं कह पा रहे, ये दिक्कत है। दूसरा, हमारे टीचर रिलेटेड थे। अब जो टीचर हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हो गए हैं, उनके लिए
یہ دقت ہے کہ وہ بچوں کے ساتھ وہ کنیکٹ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے ہیں ان سوشل ٹرمز جو پہلے کنیکٹ ہوتا تھا. So there are many heroes in schools from amongst teachers now. کچھ اچھے بھی ہوں گے اس میں, ہم نے دیکھے بڑے اچھے. یہاں میں ایک دلچسپ تجربہ آپ کو شیئر کروں گا. میں نے دیکھا کہ یہاں جو ہمارا تجربہ رہا ایجوکیشن پروگرامس کے ساتھ, ہم نے 3-4 سال پروجیکٹ کیا 100 اسکولوں کے ساتھ. یہاں لیڈی ٹیچرز جو ہیں وہ میل ٹیچر سے زیادہ بہتر پڑھاتی بھی ہیں اور سکھاتی بھی. جو نئے ٹیچر ہیں وہ پرانے تجربہ کا ٹیچر سے زیادہ بہتر پڑھاتے ہیں. مطلب ان کی پڑھانے میں دلچسپی اور انوالومنٹ جو ہے وہ میل ٹیچرز اور فیمیل ٹیچرز میں فیمیل ٹیچرز کو بہتر ہے. سینئر ٹیچرز اور جونیئر ٹیچرز میں جونیئر ٹیچرز کو بہتر ہے. سینئر ٹیچر شکایتیں زیادہ کرتا ہے, جونیئر ٹیچر کو سمجھ ہے کہ مجھے I have to take something out of this children. یہ کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ سینئر ٹیچر یا سینئر جو ہوتا ہے وہ ماڈل ہوتا ہے. اسی کو دیکھ کے ہمارے وقتوں میں اچھے ٹیچر کی قدر بہت ہوتی تھی, کیوں کہتے یہ تو 30 سال پرانے ٹیچر. آج ریورس ہو گیا, نئی نسل کے ٹیچر زیادہ بہتر ڈیلیور کرتے ہیں بچوں کے ساتھ, اور بچوں کا ریلیشن شپ ٹیچرز کی میرا تجربہ ہے اور یہ حال کا تجربہ ہے. یہ میں نے دیکھی ایک چیز جو پہلے زمانے میں مختلف تھی, اب یہ اچھی بات ہے. اور یہاں آج کے بچوں میں انکوائری کا جذبہ بہت ہے. دے وانٹ ٹو نو مینی تھنگس, مگر کریٹو ایکسپریشن کم ہو گیا اسکولوں میں, یا سلیبس بہت زیادہ ہے یا بچوں کا ماحول جو ہے اسکولنگ ٹائم جتنا زیادہ ہے. کریٹو ایکسپریشن کا بڑا فقدان ہے بچوں میں. میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ ہمارا انٹیک میں تعلق صرف مانومنٹس کے ساتھ نہیں ہے, ایجوکیشن کے ساتھ ہے. کلچرل ایجوکیشن میں نے دیکھا کہ بچوں کا ڈیمانڈ بہت ہے, سائیکولوجیکل ڈیمانڈ, اور ان کی جو اویلیبلٹی اسکولز میں ہے وہ بہت کم ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہمارے پروگرامز میں بچے کس دلچسپی سے اور کس مشکل سے آتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بتا دیتا ہوں, وقت بہت ہوا ہے. یہاں ڈاؤن ٹاؤن میں ایک ہائی اسکول ہے, ہمارا 15 دن کا ایک پروگرام ہوتا تھا. ہم اسکول یہ جو 100 اسکول ہم نے جوڑا بھی تھا ٹرسٹ کے, تو ہیڈ مسٹرس نے مجھے فون کیا کہ ہمارے یہ پروگرام آپ اگلی منڈے کو کر لیجیے. میں نے کہا آپ کا شیڈیول کب کا ہے؟ کہا نہیں وہ اس ہفتے تو ہو گیا تھا, پر اگلی منڈے ہمارا انسپیکشن ہے. جب یہ بچے سنتے ہیں انٹر کا پروگرام ہے, یہ اسکول سارے آ جاتے ہیں, ہماری یہ جو اٹینڈنس امپروو ہو جاتی ہے. تو ہم کو بتا دیں گے آپ اگر آئیں گے یا پروگرام کریں گے تو ہمیں ٹھیک لگے گا. وجہ یہ ہے کہ کلچرل ڈیمانڈ بہت ہے بچوں میں, بہت ڈیمانڈ. ایڈیشن کے آخر میں آپ کو تو اندازہ ہوا ہوگا جب آپ کسی فارمر سرکاری افسر کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو باتیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں, اور جو اس پروگرام کا بیسک مدعا و مقصد پرسنل ہسٹری یہ گڈ مڈ ہو جاتی ہے ٹرینڈس کے ساتھ, انٹرونشنز کے ساتھ. لیکن اس پروگرام کے آخر میں بیگ صاحب کے ساتھ میں ایک بات آخر میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی شروعات ہوگی سرکار میں شیخ صاحب کے ساتھ, اس کے بعد فاروق صاحب آئے, اس کے بعد غلام احمد شاہ صاحب آئے, اس کے بعد پھر فاروق صاحب آ گئے, اس کے بعد مفتی محمد سعید آئے, اس کے بعد آزاد صاحب آئے, محبوبہ مفتی آئی اور عمر عبداللہ صاحب آئے. مطلب 7-8 چیف منسٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا. کچھ تو قدر مشترک تھا ادر دین بینگ چیف منسٹر, اور کچھ تو مختلف, تو یہ سب مختلف شخصیتیں ہیں. مزہ کس کے ساتھ کام کرنے میں آیا؟ نہیں, کشمیر میں ایک آبجیکٹو اسسمنٹ آپ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے ایکسٹرنل انوائرمنٹ کیسا تھا ان کو. اچھا, اگر ایکسٹرنل انوائرمنٹ اچھا, اس لیے یو کانٹ کمپیئر بیکاز ایکسٹرنل انوائرمنٹس ہیو بین ویری ڈیٹرمنٹل, اس لیے میں کمپیئر کر نہیں پاؤں گا. مگر اگر آپ پرفارمنس میں دیکھیں گے, مجھے 75 سے 80 کی جو کشمیر میں ایڈمنسٹریشن تھی, جتنی ڈیلیوری ان کی اتنی ہو نہیں پائی. بٹ آئی وونٹ سے اٹس اونلی بیکاز دی لیڈرشپ واز گڈ, اٹس آلسو بیکاز پیپل فرام آؤٹ سائڈ ویری کوآپریٹیو.
agreeing with what all you were doing, या supporting in what all you were doing. इसलिए मैं किसी को इसलिए नहीं कहूँगा कि वो खराब है कि वो कुछ कर नहीं पाया, उसने भी कोशिश की होगी, but everything depends on the सिचुएशन. external. जो दिल्ली का माहौल है, दिल्ली की इंटरेस्ट है, दिल्ली की पॉलिसी है, वो क्या थी. जब उनकी अच्छी थी तो यहाँ काम अच्छा हुआ, जब नहीं थी वही लोग हैं जो अच्छा काम कर पाए, वही लोग हैं जो अब नहीं डिलीवर कर पा रहे. इसको कश्मीर को ना आप इन आइसोलेशन नहीं कर सकते. नहीं कर पाएंगे. वी आर नॉट अ नॉर्मल स्टेट, सो यू कांट ब्लेम और प्रेज. तो खैर राजवीर, ये थे हमारे लिए और आपके लिए मोहम्मद सलीम बेग, इंटेक के सरबराह, जिन्होंने काफ़ी काम किया पिछले कई बरस से, और इससे पहले भी जब ये सरकार के मुख्तलिफ महकमों में काम करते थे, अपना कमा हो कहो जितना कर पाए उतना किया, और जितना कर नहीं पाए, जो सोच पाया, और अगर वो कल्चर के हवाले से था, आर्किटेक्चर के हवाले से, वो अब कर रहे हैं. तो खैर ये आज की मुलाकात थी. मैं बेग साहब का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना वक्त हमको दिया, इतना वक्त, और मैं आपका भी बहुत मशकूर हूँ कि आपने तफसील तवील कन्वर्सेशन सुन ली. हम आपके नहायत ही मशकूर हैं, और आने वाले दिनों में हम किसी और नई शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करेंगे. तब के लिए का बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे सब है याद ज़रा ज़रा, तुम्हें याद हो कि न याद हो.